السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تفسیر آیت نمبر 75 آیت نمبر 75 سے۔ ضرب اللہ بیان کی اللہ نے، مثلاً ایک مثال، عبدم مملوکا ایک غلام مملوک کی، یعنی ایک ایسا غلام جس کا کوئی مالک ہو، اس کا اپنے اوپر کوئی اختیار نہ ہو، بے اختیار ہے۔ غلام ایک ایسا غلام جو کہ بے اختیار ہو۔ لا یقدر نہیں وہ قدرت رکھتا علی شیء کسی چیز پر، ومن اور جس کو رزق نہ ہو رزق دیا ہم نے اسے، منا اپنی طرف سے، رزقاً حسنا رزق اچھا، فہوا تو وہ ینفقو خرچ کرتا ہے، منہو اس میں سے، سرًا و جہرا پوشیدہ اور کھلا یا اعلانیہ یا ظاہری دکھا کے، یعنی سب کے سامنے بھی کرتا ہے اور پوشیدہ یعنی سب سے چھپ کے بھی، مطلب کسی کو کی نالج میں آئے بغیر ایسے خفیہ طریقے سے بھی کرتا ہے۔ حل یستعون کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم بلکہ اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے۔ اب کیونکہ اس سے پہلے یہ بات تھی، اس سے پہلی والی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ فلا تضربوا للہ الامثال، کہ تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ بات کیوں کہی گئی تھی کہ اللہ کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں، تو کسی چیز کی مثال سے اللہ کا بیان نہ کرو، کسی چیز کی مثال سے اللہ کے قدرت اور اللہ کے اختیارات کا مقابلہ نہ کرو کہ اس کی طرح سے، یا اللہ تو اس طرح سے دے رہا ہے، اس کی طرح دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مثال ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو لوگوں کا علم محدود، لوگوں کے وسائل محدود، لوگوں کے پاس مال و اسباب ہر چیز محدود ہے، اللہ کے پاس لامحدود ہے۔ اس کے اختیارات، اس کی قدرت، اس کے وسائل، اس کی مخلوق، کسی کا بھی علم نہیں ہے نا، کسی کو کوئی شماری نہیں ہے، تو اس کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی۔ تو اسی کو آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی، مثال تو انسانوں کی ہوتی ہے نا، اللہ کی کیا مثال ہے؟ اللہ تو بے مثال ہے۔ تم کیا مثال ہے کہ دو لوگوں کی مثال ہے، ایک تو وہ غلام ہے جس کا مالک موجود ہے اور وہ اس پر تمام اختیارات رکھتا ہے، اس کا خود اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، میں پہلے بھی جب غلاموں کا ذکر آیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ وہ غلام جو تھے ان کو جو خرید لیا جاتا تھا تو پھر وہ ان کا کوئی اپنے کسی فعل، کسی چیز، یہاں تک کہ وہ شادی بھی نہیں کر سکتے تھے اپنی مرضی سے، وہ اگر ان کا مالک انہیں کھانا نہ دے تو وہ کھانا بھی نہیں مانگ سکتے تھے، سارا دن ان سے کام کرواتے تھے لیکن وہ کوئی مزدوری نہیں ہوتی تھی۔ یعنی وہ آپ نے مثل سنی ہوگی نا، بے دام کا غلام، تو بے دام غلام جو ہوتے تھے وہ بے دام کے ہی ہوتے تھے، یعنی ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا تھا ان کی خدمات کا، بس ایک دفعہ ان کو خرید لیا جاتا تھا اور پھر ان کی زندگی جو ہے وہ اپنے مالک کے رحم و کرم اور ان کے اختیار پر ہوتی تھی۔ تو ایک تو مثال اس غلام کی ہے جس کو کہ اللہ پاک مثال بتا رہے ہیں کہ جس کو کہ ایک اس کا مالک ہے اور وہ خود کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، کہ وہ کسی چیز پر اپنی وہ اس کو اختیار نہیں ہے۔ اور دوسری مثال اس کی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا، یعنی وہ ایک آزاد ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو اللہ پاک نے ایک اچھا اس کو رزق دیا ہے، ایک اچھی کمائی ہے، اچھا طریقے سے رہ رہا ہے اور اچھی طرح سے ارن کر رہا ہے، مطلب ایک آزاد انسان ہے۔ تو وہ اس کو اللہ نے جب دیا ہے، یعنی اللہ کی نعمتیں اس کو ملی ہیں، تو پھر وہ ان میں سے خرچ بھی کرتا ہے، تو خرچ کرتا ہے، پوشیدہ طور پہ بھی کرتا ہے اور ظاہری طور پہ بھی کرتا ہے، یعنی لوگوں کے علم میں آئے بغیر بھی کرتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے کرتا ہے کہ جس سے دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ تو یہ دونوں انسان کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں انسان ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟
ایک غلام جس کو بیچارے کو اپنے اوپر کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کے لیے کیا کرے، اور ایک وہ آزاد انسان جس کو اللہ نے رزق اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہے اور وہ پھر اس میں سے خرچ بھی کر رہا ہے، نیکی کما رہا ہے، ثواب کما رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، تو دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ دراصل یہ مثال دی ہے، یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ پہلی مثال جو ہے وہ بتوں کی ہے، کہ جو کہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں نا، بتوں کو تو کوئی بناتا ہے نا، اور بنا کے ایک جگہ نصب کر دیتا ہے، پھر ان کی کمائی کو وصول کرتا ہے۔ اور دوسری مثال ہے انسانوں کی، کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جب جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے نا، تو وہ ان بتوں کی جیسے کیسا ہو سکتا ہے، اور وہ بت جو ہیں وہ اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں جو کہ خود اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اسی طرح اللہ پاک نے متضاد صفات کے انسان بنائے، سب ایک جیسے نہیں ہے نا، کوئی نیک ہے، کوئی کسی میں نیکی زیادہ ہے، کسی میں کم ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے، کوئی کنجوسی کرتا ہے، بہت سارے معاملات ہیں جن میں سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ایک گھر میں پلنے والے بہن بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے لیے کوئی مثال کیسے ہو سکتی ہے؟ خالق اور مخلوق ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کبھی ایسا؟ تو اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں انسانوں کے بھی بارے میں بھی مثال ہے، کہ ایک بااختیار انسان جس کو اللہ پاک نے اپنی نعمتیں دی ہیں، رزق حسنہ دیا ہے، وہ ہر طرح سے نیکی کے کام کرنے کے لیے وہ آزاد ہے، اور ایک وہ شخص جو کہ غلام ہے اور جس کو اپنے کسی کام اور اپنے کسی یعنی کچھ بھی کرنے کا وہ اختیار نہیں رکھتا، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح سے یہ مثال خالق اور مخلوق کے درمیان بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے پاس تمام خزانے ہیں، جو کہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے وہ رزق حسنہ دیتا ہے، پھر وہی اپنے ہاتھوں سے اس کی مخلوق جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے نئے معبود بنا لیتی ہے، تو کیا وہ جو کہ خود تخلیق ہوئے ہیں، وہ آگے مزید بتوں کو یا بزرگوں کو یا جن کو بھی وہ اپنا معبود بنا رہے ہیں یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو یہ بات جو ہے یہ کس طرح سے برابر ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ ہی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اس میں بھی یعنی جو ہے وہ ایک تو یہ بات ہے کہ بے شک تمام شکر اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، اور ایک یہ بھی کہ الحمدللہ یہ بات تمہاری سمجھ میں کہ شاید اس مثال سے ہی آ جائے، کہ لیکن اس کے باوجود اکثر ان میں سے لوگ جو ہیں وہ نہیں علم رکھتے۔ تو وہ علم کیا نہیں رکھتے؟ یعنی چپ تو ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں جانتے، اور اگر بات کو جان بھی لیں تو نہیں مانتے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو وہ اس چیز کا علم ہی نہیں رکھتے، اور اتنی کھلی ہوئی صاف مثال کو، اتنی اللہ کی بیان کی ہوئی مثال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو وہ انکار کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کا کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس، کوئی دلیل اور جواز نہیں ہے ان کے پاس۔ وَضَرَبَ اللَّهُ اور بیان کی اللہ نے، مثلا ایک مثال، رجلینی دو مردوں کی، احدہما ان دونوں میں سے ایک، اب کما گونگا ہے، لا یقدرون نہیں قدرت رکھتا، علی شیء کسی چیز پر، وہو کلٌ اور وہ بوجھ ہے، علی مولاہ اپنے مالک پر، اینما جہاں کہیں، یوجہہ وہ بھیجتا ہے اسے، لا یاتی بخیر نہیں لاتا کوئی بھلائی، حل یستوی کیا برابر ہو سکتا ہے، ہوا وہ ومن اور وہ جو یامر حکم دیتا ہے بالعدلی انصاف کا، وہوا اور وہ علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے۔ اب یہ پہلی ایک جو مثال میں اللہ نے اللہ اور بناوٹی معبودوں کے فرق کو اختیار اور بے اختیاری سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، اب دوسری مثال میں اسی فرق کو اور زیادہ کھول کر صفات کے لحاظ سے بیان کیا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ اور ان بناوٹی معبودوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک بااختیار مالک ہے اور دوسرا بے اختیار غلام، بلکہ
سب سے بڑھ کر فرق یہ ہے کہ یہ غلام نہ تمہاری پکار سنتا ہے، نہ اس کا جواب دے سکتا ہے، نہ کوئی کام اس کے اختیار میں ہے کہ وہ خود سے کر سکے۔ اس کی تو اپنی زندگی کا سارا دار و مدار، سارا انحصار اس کے آقا، اس کے مالک کی ذات پر ہے، اور آقا کوئی کام اگر اس پر چھوڑ دے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ بخلاف اس کی کہ آقا کا یہ حال ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے پاس تمام اختیارات ہیں، بلکہ وہ حکیم ہے، حکمت والا، دانا و بینا ہے، اور اس کے تمام فیصلے جو ہیں عدل اور حکمت اور پہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو وہ صرف مختار نہیں ہے، یعنی ایسا مختار نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں اختیار آ گیا اور وہ جو دل چاہ رہا ہے وہ الل ٹپ کر رہا ہے، بلکہ برحق ہے اس کے جو کام ہے، قدرت کے جو نظام ہے وہ برحق ہے، اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو پوری حکمت اور اللہ کی مصلحت اور حکمت کے ساتھ تمام کام ہوتے ہیں۔ تو یعنی دیکھیں کہ ایک تو وہ انسان ہے کہ جو کہ یعنی یہاں دو انسانوں کی مثال کے ذریعے پھر وہی خالق اور مخلوق کا فرق بھی بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ کا ایک بیان کرنے کا، ایک مثال بتانے کا انداز ہے کہ یہاں ایک شخص کے یعنی ایک آزاد شخص اور ایک غلام کی، دو طرح کے انسانوں کی مثال آگے مزید بیان فرمائیے کہ ویسے تو سب انسان اللہ کے غلام ہیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے میرے غلام ہیں، لیکن میرے ان غلاموں کی ایک قسم وہ ہے جو میری نعمتوں سے لطف اندوز تو ہوتے ہیں لیکن میرا کوئی کام نہیں کرتے، میرا حکم نہیں مانتے، میرے بتائے دین کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، دین کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، میری مخلوق کے کسی کام نہیں آتے۔ یہ لوگ ایسے غلام کی مانند ہیں جو اپنے آقا پر بوجھ ہیں، یعنی ان کو اگر کہیں بھیجا بھی جاتا ہے کسی کام سے، دنیا میں بھیجا گیا نا، ان کے ذمہ جو کام ہے وہ کیا ہے دنیا میں؟ اللہ کے فرما بردار بنے، اللہ کے جو دین ہے اس پہ عمل کرنے والے بنے، اور مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے والے بنے۔ تو وہ یہ کام ہی نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دنیا میں آنے کے بعد بھی نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ اپنے آقا پہ بوجھ ہیں، یعنی ان کو بھیجا بھی جائے تو کوئی خیر لے کر نہیں آ رہے، کوئی خیر اپنے ساتھ لے کے نہیں جا رہے نا ایسے لوگ۔ اور اس کے برعکس دوسری طرف اللہ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے ہیں، میرے وہ غلام ہیں جو دن رات میری رضا حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، میرے دین کو قائم کرنے کے لیے اس جد و جہد میں اپنی جان اور مال اور اپنے ہر طرح سے اپنی کوششیں اور اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو کیا یہ دونوں انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مثالیں جو ہیں دو انسانوں کے بارے میں بھی ہیں اور خالق اور مخلوق کے بارے میں بھی، اس کو دونوں طرح سے سمجھیے گا۔ تو وہ انسان جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والا، عدل کا حکم دینے والا ہے، سیدھے راستے پہ چلنے والا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو کہ اپنے یعنی وہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ بول نہیں سکتا سے مطلب یہ کہ یہ جو کفار ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، دنیا میں آ تو گئے ہیں اور قوت گویائی بھی ہے ان کے پاس، لیکن وہی والی بات ہے کہ کان اللہ کے پیغام کو سن نہیں سکتے، دل اس کو قبول نہیں کرتا، اور زبان اللہ کی بڑائی کو بیان نہیں کرتی، اللہ کے وحدانیت کو اقرار نہیں کرتی، تو پھر وہ گونگے ہیں، اور ان کو جو دنیا میں جو بھیجا گیا ہے تو یہ یہاں سے کوئی خیر لے کر نہیں جانے والے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، غیب السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب، وما، اور نہیں، امر الساعتی، معاملہ قیامت کا، الا، مگر، کلمح البصر، جیسے پلک جھپکنا آنکھ کا، او ہوا اقرب، یہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ قریب، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، اوپر ہر چیز کے، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پر اندازہ ہوتا ہے کہ پھر کفار مکہ کے اس سوال کا جو وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کا مالک ہے، یعنی غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی راز چھپے ہیں، جو کچھ بھی بھید ہیں، جو کچھ بھی نظام کو اس دنیا کے اور کائنات کے چلانے میں جو کچھ بھی عوامل ہیں، ان سب کا علم، ان سب کی خبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جس کو ہے۔
اور جس کو یہ سارا علم ہے، جس کے پاس جو علیم ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، اسی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آنی ہے۔ اور وہ فرما رہا ہے کہ قیامت تو اتنی قریب ہے کہ جیسے پلک کا جھپکنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ تو انسان جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کفار کے لیے بھی تھا اور تمام انسانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت بہت قریب ہے، ایک پلک کے جھپکنے سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن انسان کو اس کا علم نہیں ہے نا، کس کی پلک جھپکنے سے قریب ہے یہ، اور پلک جھپکنے سے کیا مراد ہے، یہ ساری باتیں اللہ کو پتہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت اتنی قریب ہے، میرے قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کوئی اور رسول نہیں ہے، اور یہ فاصلہ جو ہے نا، یہ ہمارا دنیاوی جو نظام ہے، اور اس میں ماہ و سال کا جو نظام ہے، جس سے ہم ناپتے ہیں وقت کے پیمانے کو، اللہ کے پاس وہ پیمانہ بالکل مختلف ہوگا، اور ہے، جس کی ہمیں یہاں بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو قیامت اتنی قریب ہے، اور ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے، تو ویسے بھی انسان کی زندگی کتنی ہے، پلک جھپکتے کا یہ عرصہ لگتا ہے نا۔ کبھی آنکھ بند کر کے سوچیں تو لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں وقت کیسے گزر گیا، یقین ہی نہیں آتا، اور وقت گزرتا جا رہا ہے، چاہے ہم اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں، اس کے گزرنے کو محسوس کریں یا نہ کریں، وہ گزر رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح قیامت کا معاملہ خالصتاً اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ کو ہی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بالکل پلک جھپکنے سے بھی زیادہ قریب، پلک جھپکنا یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ معاملہ جو ہے کہ قیامت کب آئے گی، اور اس کو مطلب یہ کہ کس دور میں آئے گی، کتنے سالوں میں آئے گی، اس کا جواب بھی صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور وہ کہتے تھے نا کہ ہمیں جلدی پتہ چل جائے اور ہمیں بتائیں کہ ہم اگر گناہ گار ہیں تو ہم پر کیوں نہیں آتی، عذاب کیوں نہیں آتا، قیامت کب آئے گی جس کی آپ خبریں دیتے ہیں۔ تو وہ ایک مذاق بنا لیا تھا، جس کا کہ اللہ پاک جواب دے رہا ہے کہ یہ بہت بہت سیریس اور بہت بڑی بات ہے، اور یہ بہت قریب ہے تم سے۔ اس کو تم اگر اس سے خوف نہیں کھاؤ گے، اپنی اصلاح نہیں کرو گے، تو سمجھ لو کسی بھی وقت آ پکڑے گی۔ واللہ، یعنی دیکھیں قیامت رفتہ رفتہ آئے یا کافی دنوں میں آئے، تو اس کو آنے سے، اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھیں تو کوئی سنبھل نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگر وہ اچانک آ جائے تو پھر بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا، قیامت سے بچ نہیں سکتا کوئی بھی۔ قیامت کی جو علامتیں ہیں، اور جب وہ قیامت کا وہ شروع ہوگا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے، مختلف صورتوں میں، سورہ حج میں بھی بیان ہے اس کا، اور بہت سارے آگے صورتوں میں اس کی مختلف وہ شکلیں اور اس کی وہ ہیں۔ تو کیا کوئی انسان اس کو روک پائے گا؟ کیا کوئی اس سے بچ پائے گا؟ تو اس لیے کہ ابھی اگر قیامت دور لگ رہی ہے تو اس بھروسے پہ نہیں رہنا چاہیے کہ قیامت تو بہت دور ہے، جب آئے گی تو پھر اللہ سے توبہ کر لیں گے، جب بڑھاپا آئے گا تو معافی مانگ لیں گے، نمازیں بھی پڑھنے لگیں گے اور نیک کام کرنے لگیں گے۔ بڑھاپا کس کو آتا ہے اور کس کو نہیں آتا، یہ بھی اللہ کو ہی پتہ ہے۔ تو یہاں پر قیامت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ جو تھے وہ توحید اور شرک کے درمیان کسی ایک عقیدے کے انتخاب کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو صرف ایک چوائس ہے۔ تو انہیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ سوال کرنے کے لیے بھی ایک لمیٹڈ ٹائم ہے ان کے پاس، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب آپ کا دل چاہے گا جب آپ اس کو مان لیں گے۔ ایک ایگزامینیشن ہال میں جب آپ پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو پیپر کی ایک ڈیوریشن، ایک ٹائمنگ دیے ہوئے ہوتے ہیں نا، 3 گھنٹہ نارملی پیپر کا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں دنیا میں جو آپ کو امتحان دیا گیا ہے، اس میں آپ کو پیپر کب لے لیا جائے گا، آپ سے چھین لیا جائے گا، آپ کو معلوم نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ تو لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ ایک وقت ہے کہ جب آپ کا پیپر لے لیا جائے گا، تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ کس کا وقت کس وقت آئے گا یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا۔
واللہ اور اللہ تعالیٰ اخرجکم نکالا تمہیں من بطونی پیٹوں سے امہاتکم تمہاری ماؤں کے لا تعلمون شیئا نہیں تم جانتے تھے کچھ بھی وجعل اور اس نے بنائے لکم السمع والابصار تمہارے لیے کان اور آنکھیں والافئدہ اور دل لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی اس دنیا میں آنے کے بعد جو دنیا سے تمہاری واقفیت ہوئی ہے اور تم اس قابل ہوئے ہو کہ دنیا کے کام چلا سکو، یہ سب کس نے تمہارے لیے کیا؟ یہ نظام بھی کس نے تمہیں بنایا کہ تم آج اس قابل ہو گئے ہو؟ جب اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے تم، جب اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. کیونکہ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ انسان کا بچہ پیدائش کے وقت جتنا بے بس اور بے خبر ہوتا ہے اتنا کسی اور جانور کا نہیں ہوتا. یعنی اتنا لا علم ہوتا ہے اور اتنا بے بس اور مجبور اور کمزور ہوتا ہے. لیکن اللہ کے دیے ہوئے جو علم کے ذریعے ہیں، سماعت دی، بینائی دی، یعنی اللہ نے آنکھیں دی، دل دیے، کان دیے، اس کی وجہ سے وہ ترقی کرتا ہے، سیکھتا ہے، جلدی سنتا ہے، دیکھتا ہے. بچہ کافی دن تک تو دیکھیں بچے اتنا ان کی نظر ہی اتنی وہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کو دیکھ سکیں یا کچھ سمجھ سکیں، یا کچھ سنتے بھی ہیں تو صرف ایک ساؤنڈ شاید ان کو سنائی دیتی ہو، سمجھ میں تو نہیں آتا نا. ایک سرٹن ٹائم تک بچہ کچھ بھی نہیں سمجھتا. نظر بھی ایک بڑی محدود ہوتی ہے. بالکل قریب اگر آپ ہوں تو آپ کو دیکھے گا، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، لیکن بچہ ادھر ادھر دیکھ رہا ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھوں کی رینج، اس کی نظر کی رینج اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اور دل بھی ظاہر ہے اس وقت تک اللہ کی طرف سے تو دین فطرت پر ہی ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب بچے کو یہ سب شعور آنے لگتا ہے. شعور کیسے آتا ہے؟ شعور کس طرح سے ایک انسان کو شعور کیسے آتا ہے؟ وہ کیسے سیکھتا ہے؟ وہ کیسے دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے قابل بنتا ہے؟ سن کے، دیکھ کے، بول کے، یہی چیزیں ہیں نا. اور پھر دل تک ہر بات اترتی ہے. جو کچھ بچے کو سکھایا جاتا ہے، جو کچھ بچے کو بتایا جاتا ہے، جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ سننا شروع کر دیتا ہے، دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور چیزوں کو میمورائز کرنے لگتا ہے اپنے دماغ میں. اور وہ چیزیں ساری زندگی، بلکہ میمورائز تو وہ ماں کے پیٹ سے ہی کر رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے. تو اللہ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے ایک بچہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالتے ہیں جب بچہ دنیا میں آتا ہے کیسا بے بس اور کمزور ہوتا ہے، نہ بولنے کے قابل نہ سننے کے قابل. لیکن آہستہ 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 اللہ اس کو تمام مخلوق میں افضل بنا دیا ہے. تمام جانوروں میں سب سے جو کمزور اور بے بس بچہ ہوتا ہے وہ انسان کا ہے، اور وہ پھر اشرف المخلوقات کا درجہ اس کو ملتا ہے. کس طرح؟ صرف سننے، دیکھنے اور بولنے سے نہیں، بلکہ یہ دل جو ہے وہ اس کو اشرف المخلوقات بناتا ہے، جو اچھائی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، جو اللہ کے دین کی بات کو سن کے اس کے دل میں، جیسے ہم نے کھجور کے پیڑ کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ کس طرح دل کے اندر گڑ جاتا ہے. تو جتنا بچہ چھوٹا ہے نا، ابھی سے اس کے دل میں اللہ کی دین کی باتیں، محبت اس کے دل میں ڈالنا شروع کرنی چاہیے. ابھی اس کو گانوں میں، تفریحوں میں دکھائیں، کارٹون اگر دیکھتا ہے، پوئمس یا وہ بھی سنتا ہے تو سنوائیں، لیکن ہر وقت اس کو اس میں نہ لگائیں. اس کو تلاوت بھی سنائیں، اس کو اللہ کے نام، مختلف چیزیں، اللہ سے پیار ابھی سے سکھائیں. وہ سب سن رہا اور سیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم نے اسی لیے دی تاکہ تم شکر گزار بنو. انہی کے ذریعے سے تم اس قابل بنے ہو کہ اللہ نے تمہیں جو زمین پہ جو تمہیں بھیجا تھا خلیفہ بنا کے، تو وہ ترقی کے راستے اور وہ سارا کچھ نظام کو چلانے کے قابل تم انہی اللہ کی نعمتوں کی بدولت بنتے ہو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں. الم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے،
इला तैरी, परिंदों की तरफ, मुसखरात, मुसखर किए गए, फी जव्व समाए, फजा में आसमान की, मायूम से को हुन्ना, नहीं थामे हुए उन्हें, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। इन बेशक फी ज़ालिका, इसमें, ला आयातिन, अलबत्ता निशानियां हैं, लिकौमी युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। यानी एक तो सबसे पहले तो अपने ऊपर ही गौर करो कि तुम क्या हो। सबसे पहले तो अपनी ज़ात पे गौर करो कि तुम किस हाल में पैदा हुए थे, और फिर अल्लाह ने किस तरह से जो तुम्हें कान और आँख और दिल ये सब दिया है, जिसकी बदौलत आज तुम ये पढ़ने, ये सुनने, ये समझने के काबिल हुए हो। ये किस लिए? ताकि तुम शुक्रगुजार बनो, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो। नाफरमानियों के लिए नहीं दी ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद परिंदों को देखो, कभी गौर किया है कि ये हवा में जो उड़ते हुए परिंदे हैं, इन्हें कौन थामे हुए, कैसे उड़ रहे हैं? ये किस चीज से? किसी डोरी से नहीं बंधे हुए, कोई पेट्रोल इनमें नहीं डाला हुआ, कोई किस चीज की वजह से, कौन इन्हें थामे हुए है, किसने उन्हें सिखाया है? सबसे बड़ी बात ये उड़ने का तरीका, ये हवा में अपने परों को फैलाना और उसको बैलेंस करना, ये सब किसने सिखाया है? बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। जो ईमान लाने वाले लोग हैं, जो मोमिन हैं, वही इन निशानियों को देखते हैं, इनको गौर करते हैं इन पर, और अल्लाह की कुदरत के कायल हो जाते हैं और मानते हैं इस बात को कि वही एक ज़ात है ऐसी बुलंद व बरतर, जो कि परिंदों को हवा में उड़ा रही है, और हमें दुनिया में उसने इस काबिल बनाया है कि हम दुनिया में अपनी ज़िंदगी गुजारने के काबिल बने। तो देखें, कभी गौर किया है परिंदों पे उड़ते हुए देख के? अगर नहीं किया है तो अब करिएगा कि परिंदे जब उड़ रहे हों तो देखें कि ये किस तरह उड़ रहे हैं और इन्हें कौन उड़ा रहा है, कौन इन्हें थामे हुए है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला ने, जाअला, बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन बुयूतिकुम, तुम्हारे घरों को, सकनन, सुकूनत की जगह, रहने की जगह, तस्कीन की जगह, वजाला, और बनाया, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन जुलूद, खालों से, अल अनामी, मवेशियों की, बुयूतन, खेमे। बुयूत घर को, बैत घर को कहते हैं, बुयूतन उसकी जमा है, लेकिन यहाँ पे मुराद है, आपने देखा होगा ना कि खालों से और उससे जो टेंट बनते हैं ना, उनको, उन घरों को कहा जा रहा है। तस्तखिफूनहा, तुम हल्का फुल्का पाते हो उन्हें, यौमा ज़ानिकुम, अपने सफ़र के दिन, व यौमा इकामतिकुम, और अपने ठहरने के दिन, वबिन अस्वाफिहा, और उनकी ऊन से, व औबारिहा, और उनकी पशम से। पशम ऊँट की ऊन को कहते हैं, मैंने बताया शायद आप लोगों को मीनिंग में। ऊँट की जो ऊन है वो पशम कहलाती है। व अशआरिहा, और उनके बालों से, असासन, सामान, व मतान, और फायदे की चीज़ें, इलाहीन, एक वक्त तक। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सिर्फ यही अल्लाह के नाम आती हैं। देखिए सूरह नहल जो है उसको सूरह नाम भी कहते हैं ना, क्योंकि इसमें अल्लाह की नेमतों को, सूरह नाम भी कहते हैं, अल्लाह की नेमतों का जिक्र है। तो अल्लाह की एक और नेमत, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वही मवेशी, वही जानवर जो अल्लाह पाक ने तुम्हें दिए, जिनसे तुम गोश्त जिनका खाते हो, जिनका दूध तुम पीते हो, जिनसे बार बारी का सामान यानी उठाने का, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने का काम लेते हो, इसके साथ ही साथ अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को बनाया। सबसे पहले तो तुम्हारे घरों को बनाया, सुकूनत की जगह, तस्कीन की जगह। आप देखें ये बात कितनी सही और कितनी प्यारी है। कभी आप गौर करते हैं कि ये घर कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है? जैसा भी हो, कच्चा हो, पक्का हो, टीन की छतों का हो, एक कमरे का हो, 1000 गज का हो, 200 गज का हो, 80 गज का हो, 60 गज का हो, फ्लैट हो, जिस तरह का भी हो, हर इंसान के लिए उसका घर सुकूनत की जगह है, ठहरने की जगह, जहाँ वो आराम करता है, अपने घर में पहुंच के सुकून का सांस लेता है। आप देखें बाज़ दफ़ा
کسی ایسے اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائیوں یا اپنے دوستوں، کسی کے گھر آپ جاتے ہیں جہاں کے بہت زبردست گھر جو ہے وہ سجا ہوا ہوتا ہے، بڑے خوبصورت کمروں میں بڑے آرام دہ بستر اور بڑی سب چیزیں ہوتی ہیں، اور بہت آپ کو اخلاق سے اور بڑے خلوص سے لوگ روک بھی رہتے ہیں، رک جائیں رات کو یہاں سو جائیے گا، اور آپ یہ کھا لیجئے، آپ وہ کر لیجئے، آپ لیکن وہاں پر بیٹھتے ہیں، آپ ایزی نہیں ہوتے، جتنا بھی آپ کا خیال کیا جائے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اب گھر جاؤں تو جا کے میں آرام کروں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اور گھر آنے کے بعد آپ چاہے جس وقت بھی جس طرح بھی آتے ہیں، آپ اپنے کمرے میں اپنے گھر میں آتے ہیں اور آپ کو سکون مل جاتا ہے۔ تو دیکھیں ہر انسان کے لیے اس کا گھر سکون کی جگہ ہے، وہ یہ ضرور کہے گا کہ بڑا مزہ آیا ان کے یہاں، بڑا اچھا انتظام تھا، اور بڑا وہ بہت لوگ بھی رہتے، لیکن اپنا بیڈ چاہے اتنا اچھا، اتنا آرام دہ نہ ہو، اتنے مہنگی چیزیں نہ ہوں گھر میں، لیکن مزہ اپنے گھر میں ہی آتا ہے، سکون اپنے گھر میں ہی ملتا ہے۔ یہ اللہ نے فطرت بنائی ہے نا انسان کی، اسی کا اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے گھروں کو ہمارے سکون، ہماری تسکین کا ذریعہ بنایا ہے، ورنہ انسان کیسے سکون پاتا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے کھالوں سے، مویشیوں کی کھالوں سے خیمے بنائے، یعنی ایسے خیمے بنا ہیں جو کہ تمہیں سفر میں جب تم نکلتے ہو تو انہیں تم لپیٹ کے اپنے ساتھ لے کے نکلتے ہو، اور ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، یعنی گھر کو تو اٹھا کے نہیں لے جا سکتے نا، تو پھر کیا چیز کو لے کے جا سکتے ہیں؟ ان کھالوں کے بنے ہوئے خیموں کو لپیٹ کے رکھ لیتے ہیں، جو کہ آسانی سے اٹھانا بھی آسان ہے، اور دوسری جگہ پہ لے جا کے ان کو زمین میں گاڑ کے اور خیمے لگا لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہلکا پھلکا پاتے ہونے اپنے سفر کے دن، یعنی دوران سفر یا سفر کے لیے نکلتے ہوئے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، ان کو اپنے جو جانوروں کے پر یا گاڑیوں پہ یا جس پہ آپ دیکھیں کیمپنگ کے لیے بھی جاتے ہیں، آج بھی تو ٹینٹ لے کے جاتے ہیں نا، تو ان کو لے کے چلے جاتے ہو، اور جب تم کہیں ٹھہرنے کا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی تمہارے لیے آسانی ہے کہ ان کو نکالا، زمین میں گاڑا، اور تمہارے رہنے کا انتظام ہو گیا۔ بہت سارے لوگ، بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو کہ خانہ بدوش ہوتی ہیں، وہ رہتے ہی ٹینٹس میں ہیں، یعنی وہی مویشیوں کی کھالوں کے، اب تو خیر ٹینٹس دوسری طرح کے بھی بنتے ہیں، لیکن پہلے تو مویشیوں کی کھالوں کے ہی بنتے تھے نا، اور اسی میں وہ اپنی پوری زندگیاں گزارتے تھے، اور وہ خانہ بدوش اس لیے کہلاتے تھے کہ ایک ایریا میں جہاں وہ دیکھتے تھے کہ یہاں پر پانی ہے اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور قریب میں کوئی آبادی ہے جہاں کچھ کام وام بھی مل گیا اور وہ تھوڑا کچھ کمایا ومایا، کچھ عرصے وہاں رہے، اس کے بعد اپنے خیمے وغیرہ اٹھا کے پورے قافلے جو ہے وہاں سے کوچ کر کے دوسری جگہ چلے گئے، ان کو خانہ بدوش کہتے تھے، لیکن اپنا گھر لے کے ساتھ جاتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی اون سے اور ان کی پشم سے اور ان کے بالوں سے اور بھی بہت ساری تم فائدے کی چیزیں بنائی ہیں۔ تو دیکھیں نا، نہ صرف یہ کہ ان جانوروں سے گوشت اور دودھ کا فائدہ، بلکہ ان کی کھالوں سے کتنے سارے فائدے ہیں، اور ان کی اون سے آپ دیکھیں سویٹرز بنتے ہیں، شالیں بنتی ہیں، اسی طرح ان کے بالوں سے مختلف چیزیں بنتی ہیں، سامان اور فائدے کی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت کچھ اللہ پاک نے بنایا تمہارے لیے ان مویشیوں میں، ایک مدت تک، جب تک کہ تمہاری زندگی ہے۔ تو مویشیوں کے بالوں سے بھی لباس بنتے ہیں اور مختلف چیزیں بنتی ہیں، لیکن ایک مدت ہے، ہمارے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی بھی ایک مدت ہے، ایک وقت ہے زندگی کا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جعل لکم، بنائے تمہارے لیے، مما، اس میں سے جو، خلق، اس نے پیدا کی، ظلالن، سائے، وجعل، اور بنائے، لکم، تمہارے لیے، من الجبالی، پہاڑوں میں سے، اکنانن، چھپنے کی جگہیں، وجعل، اور بنائے، لکم، تمہارے لیے، سرابیل، کرتے، تقیکم، بچاتے ہیں تمہیں، الحرہ، گرمی سے، وسرابیلا، اور کرتے، یہاں پر لکھ لیجئے گا بریکٹ میں ذرہ بختر، تقیکم، بچاتے ہیں تمہیں، باسکم، تمہاری جنگ سے،
कज़ालिका इसी तरह युतिम्मु वो पूरा करता है नियमतहु अपनी नेमत को अलैकुम तुम पर लअल्लकुम ताकि तुम तुस्लिमून तुम फर्मा बरदार बन जाओ। अब और मजीद अल्लाह की रहमत जो नेमतें हैं उनका जिक्र, न सिर्फ ये कि ये सब कुछ बनाया बल्कि तुम्हारे लिए साए बनाए। आप देखें जब खूब बहुत तेज धूप होती है गर्मियों के दिनों में तो बाहर निकलो तो कैसी लगता है कि पैरों तक ऐसे जो है वो आग, जमीन इतनी गर्म होती है कि आग अंदर पांव तक गर्म हो रहे होते हैं और धूप में चलना काम करना कितना मुश्किल होता है, इतनी तेज धूप में बुरा हाल हो रहा होता है। तो फिर क्या करते हैं कि जो मजदूर भी होते हैं या खेतों में काम करने वाले भी होते हैं वो थोड़ी देर के लिए दरख्तों के साए में जाके बैठ जाते हैं। और इसी तरह से जो पहाड़ और जो बिल्डिंग्स और ये सब चीज़ें जो है ना, इनके साए, अल्लाह ने जो साए बनाए ना, उसके साए में देखें बाज़ दफ़ा कहीं जाना होता है, कोई काम होता है तो क्या करते हैं, साए साए में चलते हुए जाते हैं, बिल्डिंग्स का हो या दरख्तों का हो तो कोशिश करते हैं कि साए में चलें, हम डायरेक्ट धूप में ना चलें। तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि उसने साए बनाए हैं, दरख्त हों, फिर बादलों के ज़रिए अल्लाह साया कर देता है। बाज़ दफ़ा देखें धूप छाँव होती है, धूप होती है फिर थोड़ी देर में बादल आ जाते हैं, साया हो जाता है। तो ये कितनी सारी चीज़ें हैं जो साए की जगह हैं। घर तो है ही खैर साया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी जगह ऐसे बिल्डिंग्स हैं या पहाड़ हैं या दरख्त हैं, इनके साए जो हैं वो इंसान के लिए अल्लाह ने बनाए हैं। और इसके साथ साथ पहाड़ बनाए और पहाड़ों में छुपने की जगह बनाई। यानी पहाड़ों में छुपने की क्या जगह बनाई, गार हैं, सुरंगें हैं, फिर उसमें पनाहगाहें बनाई जाती हैं उन गारों में, और फिर उन सुरंगों के जरिए रास्ते बनाए जाते हैं। फिर पत्थरों से तराशे हुए घर, यानी उन्हीं पहाड़ों के पत्थरों से तराश के घर बनाए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ बनाए कुर्ते, यानी वही धागे और ऊन जो हैं, जो मवेशियों के ऊन से या बालों से जो हासिल हुए उससे के कुर्ते बनाए, लिबास बनाए। तकीकुम वही तकवा, तकवा है ना जो बचाता है, परहेजगारी है, बचना है तकवे का मतलब। तो यहाँ पे भी तकीकुम जो तुम्हें बचाते हैं गर्मी से। और इसके साथ साथ जर्रा बख्तर, यानी ऐसे कुर्ते ऐसे लिबास भी हैं जो कि तुम्हें तुम्हारी जंग में तुम्हारी हिफाजत करते हैं, यानी जिसमें लड़ाई के दौरान तुम्हारे जिस्म महफूज रहते हैं। इसी तरह उसने अपनी नेमतें तमाम कर दी हैं तुम्हारे ऊपर, हर चीज़ तुम्हारी आसाइश, तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए इस दुनिया में उसका इंतज़ाम कर दिया है। फिर यही सिर्फ नहीं है, इसके साथ साथ तुम्हारी रूहानी तरबियत और तुम्हारी अखलाकी इक़दार ये सिखाने के लिए भी रसूल और किताबें भेजी। और अगर देखें इंसान खुद किसी के साथ कोई ज़रा सा भी अच्छा सलूक करता है, कोई नेकी करता है, कोई एहसान करता है, तो क्या चाहता है बदले में, कि वो उसका वफादार हो, उसका ख्याल करे, अगर कभी उस पर कोई मुश्किल हो तो उसका साथ दे, अगर कोई उसको बुरा भला कहे तो उसकी तरफ से बोले। ऐसे ही होता है ना, एक कुदरती तौर पे एक दिल में एक ख्याल होता है, हालांकि ये नियत होनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी एक होता है। और उसका आपके साथ बुरा सलूक करना या आपको नज़रअंदाज करना या आपकी बुराई करना या आपके किसी दुश्मन के साथ मिल जाना आपको ज़्यादा तकलीफ देता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात तो वो है जिसने कि सब कुछ आपको दिया है, इंसान को हर चीज़ दी है, ज़िंदगी से लेके ज़िंदगी गुजारने की तमाम आसाइशें, सहूलतें, नेमतें, फिर सबसे बढ़कर दीन की नेमत, रसूल की नेमत, किताब की नेमत। तो फिर किस लिए सब, ताकि अल्लाह के फर्माबरदार बन जाएं। जिस ज़ात के इतने हम पर एहसान हैं और जो हमसे 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उससे हमारी वफादारी का क्या दर्जा होना चाहिए। तो क्या है वो दर्जा, उसकी बात को तो टालना ही नहीं चाहिए, उसके हुक्म के आगे तो फौरन सर तस्लीम खम करना चाहिए। और यही अल्लाह हमसे चाहता है।
تو اللہ کی ذات کو تو لوگ پہچانتے ہیں، لیکن اللہ کے اس طرح فرما بردار نہیں بنتے جیسا کہ اللہ چاہتا ہے۔ فَإِن پھر اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا تو بے شک عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ آپ پر پہنچانا ہے صاف صاف کھلم کھلا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں، ساری نعمتیں، یہ اللہ یاد اس لیے دلا رہا ہے کہ یہ فرما بردار بن جائیں، احساس کریں کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں ان پر۔ لیکن اگر یہ پھر بھی منہ موڑتے ہیں تو آپ کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، آپ کے اوپر تو صرف پیغام کو پہنچانا ہے، آپ کی ذمہ داری صرف پیغام کو پہنچانا ہے کہ صاف صاف واضح کھلم کھلا آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ اس بات پہ کتنا عمل کرتے ہیں اور اللہ کی کتنے فرما بردار بنتے ہیں۔ یعرفون وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ نعمت کو اللہ کی، ثم پھر ینکرونہا وہ انکار کرتے ہیں اس کا، واکثرہم الکافرون اور اکثر ان میں سے ناشکرے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، اللہ کی نعمت کو نہیں پہچانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اس بات کا اکثریت ان میں سے ایسی تھی جو اس بات پہ ایک اللہ پہ ایمان رکھتی تھی، اور یہ بات بھی مانتی تھی کہ یہ ساری نعمتیں جو حاصل ہیں اللہ کی بنائی ہوئی یہ ساری کائنات اور اس کا نظام ہے، لیکن ساتھ میں پھر کیا وہ انکار کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کو پہچانتے بھی ہیں، مانتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی اس میں یہ فلانے بزرگ جو ہیں وہ شریک ہیں۔ کس طرح شریک ہے؟ کہ وہ بھی اولاد دے سکتے ہیں، وہ بھی بارش برسا سکتے ہیں، فلاں بت جو ہے وہ اچھی فصل دے سکتا ہے، یا اولاد دے سکتا ہے، یا ہماری مدد جنگ میں کر سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ کیا تھا کہ اللہ کی نعمت کو پہچان رہے ہیں لیکن اللہ کی وحدانیت سے انکار کر رہے ہیں، پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں اور اکثر ان میں سے ناشکرے ہیں۔ یعنی ان نعمتوں کے حقیقی مالک کو پہچاننے کے باوجود شکر کا اظہار کرنے میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں، اس کا ذمہ دار دوسروں کو بھی ٹھہرانے لگتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی اور آپ اس کی نیکی کو یہ سمجھنے کے بجائے کہ اس شخص نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا، آپ کہیں ہاں ان سب لوگوں نے مل کے کیا تھا میرے ساتھ، اس میں تو وہ بھی شامل تھے، اس میں تو وہ بھی شامل تھے، ان سے کہا تھا انہوں نے میری سفارش کر دی۔ یہ تو ایک دنیاوی معاملہ، انسانوں کا معاملہ ہے نا، وہ اس میں بھی اس آدمی کو بہت برا لگے جس نے کہ کی ہونے کی۔ اور جبکہ دنیاوی معاملات میں تو ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ کسی نے کسی کی سفارش کر دی، یا کسی کا معاملہ آگے تک پہنچا دیا، یا کوئی جاب کے لیے کسی کی آگے اپلیکیشن فارورڈ کر دی، یا کوئی ایسی پہنچ والے شخص تک اس کا مسئلہ پہنچا دیا۔ یہ تو دنیا کے انسانوں کا انسانوں سے معاملہ ہے نا، خالق کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ پاک بے نیاز ہے اور باخبر ہے، اس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اسے بتائے، کسی کی سفارش کرے، کسی کے حالات بتائے، اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ تو بہت اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ناشکرے ہیں، انکار کرتے ہیں، یعنی پہچانتے ہیں نعمت کو لیکن پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ یوم نبعث اور جس دن ہم اٹھائیں گے من کلی امتن ہر امت میں سے شہیدن ایک گواہ، ثم پھر لا یوزنو نہ اجازت دی جائے گی للذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ولا ہم اور نہ وہ یستعتبون وہ عذر قبول کیے جائیں گے۔ یعنی ظالم کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ ہر امت میں سے ایک گواہ کون ہوگا؟ ہر امت کا گواہ اس کا رسول ہوگا، جس کو کہ گواہی کے لیے اس کو کھڑا کیا جائے گا، اور وہ اپنی امت کے بارے میں یہ گواہی دے گا کہ میں نے اپنا پیغام، اللہ کا جو پیغام مجھے دیا گیا تھا میں نے وہ ان لوگوں تک پہنچایا ہے، اور وہ اس کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ تو ہر پیغمبر، ہر رسول جو ہے
وہ اپنی امت کا گواہ ہوگا. اور ان سب پہ گواہ کون ہوں گے؟ ہمارے اوپر کون گواہ ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے. تو ہم سورہ بقرہ میں اس کو بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اس مضمون کو، اور سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں. اور اس کے ہر امت میں جس گواہ کا ذکر ہے وہ ہر امت کا نبی یا رسول ہوگا. اور ہمارے لیے ہمارے گواہ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت وہ یہ گواہی دیں گے کہ میں نے اپنا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا تھا. اور امت کا ہر فرد گواہ ہوگا. ہم سب گواہی دیں، ہماری گواہی بھی ہوگی. کیا گواہی ہوگی ہماری؟ ہم تک پہنچا تھا نا پیغام، اور ہم نے اس پہ عمل کر کے اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا. اس کی گواہی دینی ہوگی ہمیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود عمل کرنے والا بنے اور دوسروں تک اللہ کا پیغام پہنچائے. لیکن جو لوگ اس گواہی میں جن کے کا حال جو ہے، معاملہ جو ہے، جیسے امتیں ہوں گی اور ان کے معاملات جب کھلیں گے، اور وہ ظاہر ہے اپنے رسول کی بات انہوں نے نہیں مانی ہوگی. جیسے پچھلی قومیں تھی نا، کچھ لوگ ہی ایمان لاتے تھے نا، باقی لوگ تو وہ امت تو پوری پیش ہوگی نا، اور اس پہ رسول کی گواہی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا، وہ جس امت کے بھی ہوں، اور اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، اس کا انکار کرنے والے لوگ، اس دن ان سے کوئی بھی نہ تو ان کو کوئی کسی چیز کی اجازت دی جائے گی. کس بات کی اجازت نہیں چاہیے گی؟ اس بات کی کہ وہ کوئی بات کر سکے، کوئی صفائی پیش کر سکے، اور نہ ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے. اگر بالفرض محال وہ کوئی عذر دینے کی کوشش بھی کریں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا. کیوں اتنی سختی ہوگی؟ اس لیے کہ دنیا میں بار بار ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا رہا، ہر طرح سے ان کو سمجھایا جاتا رہا، لیکن وہ انکار کرتے رہے، ڈٹائی دکھاتے رہے، سرکشی دکھاتے رہے. یہی تو وہ ظالم ہے نا جو انکار کرتے رہے، ناشکرے تھے. شکر جو ہے وہ یعنی ناشکری جو ہے وہ شکر نہ کرنے والا بھی ہے اور کفر کرنے والا بھی ہے. انکار کرنے والا جو ہے وہ بھی ناشکری کرنے والا ہے. اور وہ سب کون ہے؟ ظالم ہے. اور وہ ظلم کس پہ کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر کر رہے ہیں. تو قیامت کے دن جب ان کو حاضر کیا جائے گا، اس دن نہ تو ان کو کوئی مہلت دی جائے گی کہ ان کو کوئی ٹائم دیا جائے، نہ ان کے کوئی عذر سنے جائیں گے. بالکل ان کی اس دن کوئی بات کرنے کی مہلت ہی ان کو نہیں ملے گی. جہنم دیکھتے ہی ان کو فوراً انہیں پکڑ لے گی. استغفر اللہ. یعنی یہ کافروں کا انجام ہے کہ جہنم خود لپک کے آئے گی اور انہیں پکڑ لے گی، آگ ان کو گھیر لے گی. مہلت ہی نہیں ہوگی، نہ کوئی عذر پیش کر سکیں گے، نہ کوئی ان کے عذر قبول کیے جائیں گے. وَإِذَا اور جب رَأَى الَّذِينَ وہ دیکھیں گے وہ لوگ، دیکھیں گے الَّذِينَ ظَلَمُوا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، العذاب عذاب کو، فلا تو نہ یخفف تخفیف کی جائے گی، ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. اب کیا ہوگا کہ جو ظالم جنہوں نے اپنے پر ظلم کیا، یعنی کفر کر کے، اللہ کی ناشکری کر کے، اللہ کے خلاف ڈٹائی اور سرکشی دکھا کے، اس دن کیا ہوگا کہ عذاب کو وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے. حقیقت کھل جائے گی. لیکن عذاب کو دیکھنے کے بعد مہلت نہیں ہے. دنیا میں جیسے ان کو مہلت دی گئی تھی نا، ان کو بتایا گیا تھا کہ ایسا کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، یہ سزا ملے گی. ان کو سدھرنے کا، اللہ کے راستے پہ آنے کا ان کو ٹائم دیا گیا تھا. ان کے عذر، ان کے جو سوالات تھے ان کا جواب دیا جاتا تھا، رسول دیتے تھے. اور رسول کے بعد رسول کی امت میں سے جو لوگ ہیں ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ جواب دیں، سمجھائیں، کوشش کریں. لیکن قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے
جہنم کو اور آگ کو، تو وہ ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہوگا؟ آگ انہیں لپیٹے میں اپنے لے لے گی، اور اس عذاب میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، ذرا سا بھی وہ ہلکا نہیں ہوگا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بھائی کسی کو 7 سال کی جیل ہوئی، کسی کو 14 سال کی جیل ہوئی، لیکن ان کے اچھے چال چلن کی وجہ سے ان کے 2 سال معاف کر دیے، یا ان کے کچھ اور انہوں نے وہاں پر جیل میں کچھ ایسے کام کیے، یا کچھ ان کی سروسز کی وجہ سے ان کی کچھ سزا میں کمی کر دی گئی، کہ بھئی اب باقی لوگ اگر اب کسی کو کوئی ہنر آتا ہے، سپوز کسی کو کپڑے سینا آتا ہے، کسی کو کھانا پکانا آتا ہے، تو ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ اب باقی لوگ مشقت کا کام کریں گے، آپ یہ کام کریں۔ لیکن یہ سب باتیں دنیا کی حد تک ہے۔ جہنم جو ہے وہ دنیا کی جیلوں کی طرح نہیں ہوگی، اور نہ وہاں کسی کے اچھے چال چلن کی وجہ سے اس کو جلدی نجات ملے گی۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس پہ مہربان ہو صرف اس کو مل سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا پر ہے، اس میں کوئی بول نہیں سکتا، اور نہ اس میں کوئی کمی ہوگی کہ بھئی تم نے یہ والی ڈیوٹی تم کر لو، کیونکہ وہاں پر تو عذاب کے لیے فرشتے ہیں جو ان کو عذاب دے رہے ہوں گے، ان سے تو وہاں کوئی ذمہ داری ان کو تو نہیں دی جا رہی ہوگی، وہ تو وہاں صرف اور صرف عذاب اور سزا بھگتنے کے لیے جائیں گے۔ تو اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور نہ کوئی مہلت دی جائے گی، بلکہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ کس طرح اضافہ ہوتا رہے گا؟ کہ ان کی کھالیں جو ہیں جب وہ جل جائیں گی تو دوسری کھال آئے گی، اور دوسری نئی کھال جو ہوگی وہ ڈفرنٹ ٹیکسچر کی ہوگی، تاکہ اس جلن، یا جیسے ایسا ہوتا ہے نا تندور میں کام کرنے والے، یا گھر میں بھی جیسے جو چولہے کے پاس کام کرتے ہیں، تو وہ گرم چیزوں کو زیادہ آسانی سے اٹھا لیتے ہیں، پتیلی کو اٹھا لیتے ہیں، روٹی پکاتے ہوئے ہاتھ نہیں جلتے، کیوں؟ عادی ہو جاتے ہیں نا ہاتھ اسی کام کو کرتے کرتے۔ تو ہر دفعہ ان کی جسم کی کھالیں تک چینج کرتی جائیں گی، دوسرے ٹیکسچر کی ہوں گی، تاکہ اذیت جو ہے وہ اسی طرح ملے جس طرح پہلی دفعہ ملی تھی، بلکہ اور بڑھ کر ملے۔ اور اس کی جو مزید ڈیٹیل ہے نا وہ بتاؤں گی میں انشاءاللہ آگے جو مضمون آئے گا، کہ کس طرح کی کھال ہوگی اور کس طرح کی ان کی جسامت ہوگی، اور پھر کیسا ان پہ عذاب ہوگا۔ تو نہ تو وہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِذَا، اور جب رَأَى الَّذِينَ، دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے اشرکوا، شرک کیا، شرکاءہم، اپنے شریکوں کو، قالوا، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلائی، یہ ہیں وہ لوگ، شرکاؤنا، شریک ہمارے، الذین، وہ جنہیں، کننا، تھے ہم، ندعو، ہم پکارتے، من دونکا، تیرے سوا، فَأَلْقَوْا، تو وہ ڈالیں گے، الیہم القول، طرف ان کے بات کو، یعنی ان کی طرف بات کو ڈال دیں گے، انہی کی طرف، انکم، بے شک تم، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہو۔ اب کیا ہوگا؟ کہ وہاں پر وہ دیکھیں گے ان شریکوں کو جنہوں نے، کون شریک؟ جنہیں اللہ کا شریک انہوں نے بنا لیا تھا دنیا میں۔ اب وہ شریک مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں، اب جیسے بت ہیں تو بت تو ظاہر نہ بول سکتے ہیں نہ حرکت کر سکتے ہیں، تو ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو انسانوں کو، بزرگوں کو، پیغمبروں کو، فرشتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کسی بھی طرح، تو وہ جب ہیں وہ وہاں پر وہ دیکھیں گے کہ اپنے ان بزرگوں کو دیکھیں گے، تو وہ کہیں گے کہ یہ ہیں، یہی تو ہے جنہوں کے لیے، مطلب جن کی ہم نے اس لیے شریک بنایا تھا کہ یہ آپ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، یا یہ ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ان کے شریک، اور وہ بزرگ جو کہ جنہوں نے یہ ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہوگا، وہ رسول، وہ بزرگ، کہتے ہیں نا قیامت کے دن قرآن میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور کہیں گے کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ یہ تمہیں اور تمہاری ماں کو کی عبادت کریں اور تمہارے لیے نعوذ باللہ یہ بات کہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آپ تو سب جانتے ہیں،
اور آپ کو تو کے علم میں سب کچھ ہے کہ میں نے ان کو ایسی کوئی بات نہیں کہی، ایسی کوئی تعلیم نہیں دی تھی. تو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، کیوں پوچھے گا وہ، کیوں گواہ بنائے گا؟ اتمام حجت کے لیے. پیغمبروں کو، بزرگوں کو کیوں ان سے سوال کروائے گا؟ ان لوگوں کو کیوں کہے گا، اتنا مہلت دے گا کہ ان سے سوال کر سکیں؟ اتمام حجت. اب وہ بزرگ جنہوں نے کبھی یہ اس طرح کی بات کہی ہی نہیں تھی، جیسے بڑے بڑے بزرگ ہمارے ملک میں بھی ہیں جن کے مزاروں پہ عرس بھی ہوتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، جن کے ناموں کی نیازیں ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے نا. انہوں نے تو یہ بات نہیں کہی تھی نا. وہ تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اپنا فرض اپنا کام سمجھ کے اللہ کے دین کا کام کر رہے تھے. وہ کہیں گے نہیں جی ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا. وہ کہیں گے تم تو جھوٹ بول رہے ہو. بے شک تم جھوٹے ہو، ہم نے تو تم سے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا، نہ یہ کہا تھا کہ تم ہمیں اللہ کا شریک ٹھہراؤ یا ہماری عبادت کرو یا ہماری قبروں پہ آ کے سجدے کرو یا ہم سے آ کے مانگو. ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا. وہ کہیں گے ہم تو وہ بری عظمہ اپنے کو ٹھہرائیں گے. وہ کہیں گے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. یعنی وہ لوگ ان کو پھنسانے کے لیے انہیں قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کریں گے کہ یہی ہیں وہ لوگ، اللہ یہی لوگ ہیں، ان کو ہم جو ہم سے مدد مانگتے تھے، ان سے ہم کے پاس ہم جاتے تھے کہ یہ تیرے پاس ہماری سفارش کریں. وہ کہیں گے ہم نے کہا تھا کیا یہ ایسا کرنے کو؟ ہم نے کہا تھا؟ کب کہا تھا؟ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے. ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ ہمارے مزاروں پہ آؤ یا زندگی میں بھی تم ہمارے پاس آؤ اور ہم سے مانگو اور ہماری قبروں کو سجدہ کرو. ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا. تم جھوٹے ہو. تو اب کیا ہوگا کہ وہ کہیں گے، وہ انہیں قصوروار جو ٹھہرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اپنی صفائی میں اپنے آپ کو بری ذمہ ٹھہرا دیں گے. اور جو بات حقیقت ہے وہ سامنے اللہ کو تو پتہ ہی ہے نا، سب کے سامنے ان کے سامنے بھی آ جائے گی. اب وہ کیا کریں گے جب یہ سچویشن ہو جائے گی؟ اب تو ان کے یعنی جسے کہنا چاہیے نا، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے تھے. اب تو جن کا آسرا تھا، جن کا دنیا میں جن کو یہ سوچ کے جن کو کا دامن پکڑا تھا کہ یہ بچا لیں گے اور یہ سفارش کریں گے، یہ جھوٹی گمان تھے نا، جھوٹی امیدیں تھیں. وہ کہیں گے تمہارا نفس ہے یہ، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا. تمہارے نفس نے تمہیں یہ راستہ سکھایا ہے، تمہارے نفس نے تم کو اس راستے پہ ڈالا ہے کہ تم اس طرح کی باتیں جو تم کرتے تھے ہمارے مزار پہ آ کے، اس کی کوئی دلیل اور جواز تو نہیں تھا نا. تم اپنی مرضی سے تم نے یہ بنا لیا کہ ان کے مزار پہ آ کے یا ان کے اس پہ جا کے یہ حاصل ہوتا ہے، یا ان سے مانگو، یہ فلانے بزرگ ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے. تو اب تم بھگتو. وَأَلْقَوْا، اور وہ ڈالیں گے اللہ اللہ کی طرف، یومئذن اس دن السلام صلح، وہ دلہ اور گم ہو جائیں گی، انہم ان سے، ما کانو جو تھے وہ، یفترون وہ جھوٹ کرتے. اب کیا ہوگا؟ دنیا میں تو دیکھیں اللہ کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئے تھے. پیغمبر آ کے سمجھا کے چلے گئے. پھر اللہ کے نیک بندے جو دین کا کام کرنے والے لوگ، وہ لوگوں کو سمجھاتے رہے، ان کو غلط کاموں سے روکتے رہے، اللہ کے راستے پہ جو اللہ نے بتایا ہے صراط مستقیم، اس پہ چلنے کے لیے اس طرف راستے کی طرف بلاتے رہے، نہیں مانے. مگر اب کیا ہوگا اس دن اپنی اطاعت گزاری دکھائیں گے. اس دن السلامہ یعنی سرنڈر کر دیں گے. اسلام ہے نا فرما بردار، یعنی اپنا سر جھکا دینا. اس دن صلح اور فرما برداری اطاعت گزاری دکھائیں گے اللہ کی طرف. اور وہ سب کچھ، وہ سارے معبود اور وہ سارے بزرگ اور وہ سب جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے اور جن کو شفاعت کا مالک سمجھتے تھے، وہ سب ان سے غائب ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیں کیسی بے بسی، یعنی جو سوچ کے یہ گئے تھے کہ وہاں پر تو ہماری سفارش کرنے والے موجود ہیں، وہ تو ہمیں بچا لیں گے. بڑی بڑی آپ دیکھیں بعض دفعہ میں سنتی ہوں مختلف، آپ لوگوں کو اس لیے شیئر آپ سے نہیں کرتی
کہ تھوڑا سا آپ لوگ پہلے آپ کی تھوڑی ٹریننگ اور مزید ہو کہ آپ صحیح اور غلط کا فرق کرنے والے ہوں، ورنہ ہر بات پہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہہ کے سر نہ دھننے لگیں. جو بزرگوں کے واقعات اور جو اس طرح کی باتیں، تھوڑا سا غور کیا کریے. اور سب سے بڑے بزرگ جو ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی زندگی ایک نارمل انسان کی طرح، جن کی جو محبت کرنے والے رشتے تھے، جو پیارے تھے، وہ بھی ان کی زندگی میں ختم ہوئے. اور ہر طرح کی انہوں نے تکلیفیں، بیماریاں، چوٹیں، سب کچھ ہوئی نا. تو اگر کسی کو ہر چیز سے محفوظ ہی رکھنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے اپنے رسول کو رکھتا. تو پھر یہ ساری باتیں جو لوگ کرتے ہیں ان کو ذرا سوچ سمجھ کے سنا کریے اور جج کیا کریے کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا بات صحیح نہیں ہے. تو اس دن وہ سب جو ہے ان سے گم ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیں عدالت میں جج بیٹھا ہوا ہے، مقدمہ پیش ہوا ہے، اور اس مجرم کی بے گناہ ہونے کا ثبوت جس گواہ کے پاس ہے وہ گواہ غائب. تو اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور یہ تو دنیا کی سزا ہے نا. بہت سے بہت کیا ہوگی، 10 سال، 14 سال، 15 سال موت کی سزا ہو جائے گی تو مر کے ایک دفعہ چھٹ ہی جائے گا. لیکن وہاں ہمیشہ کا عذاب. تو اس دن جو جھوٹ وہ گڑھ رہے تھے اور جو جھوٹی گواہیاں جن کی وہ سمجھ رہے تھے، وہ سب وہاں اس دن ان سے غائب ہو جائیں گے، اور وہ اللہ کے آگے اپنی اطاعت گزاری، اپنی فرما برداری دکھانے لگیں گے. الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے، زدناہم، زیادہ دیں گے ہم انہیں، عذاباً، عذاب، فوق العذاب، اوپر عذاب کے، بما، بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ، یفسدون، وہ فساد کرتے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا بھی، یعنی دو گناہ ہو گئے نا. دیکھیں ہم قرآن میں ہی ہمیں سبق ملتا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی کسی کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اپنی اپنی گناہ کی ذمہ داری، اپنے نیک عمل کی جو بھی وہ ہے وہ اسی شخص کے لیے ہوگی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسا بھی ہے، ہم نے پڑھا ہے قرآن میں، کہ نیکیوں اور اچھائیوں میں حصے دار ہو جاتے ہیں. کس طرح؟ جیسے علم ہے، صدقہ جاریہ ہے، وہ علم ایک سے دوسرے تک پہنچتا ہے اور اس کا سلسلہ آگے تک جہاں تک چلتا رہے گا تو اس پہلے شخص تک بھی اس کا ثواب پہنچے گا، والدین تک پہنچے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح برائیاں اور گناہ بھی بعض ایسے ہیں، جیسے جب حابیل اور قابیل کا واقعہ پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قابیل نے جو قتل کیا ہے، دنیا کا پہلا قتل، تو وہ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے لوگوں کو، تو جو کریں گے قتل کسی کو، اس کا گناہ ان کو تو ملے گا، لیکن قابیل کو بھی اس کا ایک حصہ ملے گا. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ جنہوں نے خود کفر کیا، تو ظاہر ہے ان کو تو عذاب ملے گا ہی ان کے کفر کی وجہ سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دوسروں کو بھی روکا. جیسے کہ ہم کفار مکہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں نا، کہ کس طرح سے جو لوگ دوسرے قبیلوں سے یا حج کے زمانے میں آتے تھے اور وہ سننا چاہتے تھے یا جاننا چاہتے تھے دین کے بارے میں، تو یہ کیا کرتے تھے؟ ان کو بھی روکتے تھے، ان کو بھی روکتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ مت سنو، اور جھوٹی سچی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے، اور اس طرح کا مطلب ان کو ایسی امپریشن دیتے تھے کہ جیسے یہ ان کی بات سنو گے تو تم مطلب یہ ایک جادو ہے جس سے تمہاری فیملیز میں پھوٹ پڑ جائے گی، اور یہ، اور اس طرح کر کے ان کو ڈرا دیتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آنا یا قرآن کا یعنی کلام جو ہے اس کو سننا وہ بھی نہیں وہ کرتے تھے، اور ایسے ہی واپس لوٹ جاتے تھے. بہت سے ایسے بھی تھے، بہت سے تھے جو اس سب کو سننے کے باوجود بھی کہتے تھے کہ نہیں، ہم جا کے کم از کم سنیں گے تو کہ کیا بات ہے. اور بہت سا جو لوگ جاتے تھے ان میں سے اکثر پھر ان کے دل پہ اللہ کا کلام اثر کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایسا اللہ پاک نے اتنا ایک کشش، اور آپ کا اخلاق اور آپ کی مروت اور آپ کی جو نیکی تھی وہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہوتی تھی. دل پہ اثر انسان کے نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو وہ لوگ جو کہ خود غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ تو گناہ، اس گناہ کی تو ان کو سزا ملے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں
اور اپنے گناہ کا حصے دار بناتے ہیں، اسی راستے پہ چلنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس میں دیکھیں وہ جو دوست ہیں غلط وہ بھی آ جاتے ہیں، جو خود ایک غلط کام کرتے ہیں، مثلا جیسے اکثر ہوتا ہے لڑکوں میں، ایک سگریٹ پی رہا ہے، اپنے دوستوں کو بھی اس کی لت لگا دی، کوئی موویز وغیرہ دیکھنے جا رہے ہیں زبردستی، جو نہیں بھی دیکھنا چاہ رہا اس کو بھی ساتھ میں لے گئے۔ تو دیکھیں اسی لیے ہمیشہ اچھے محفل، اچھے دوست، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق اور اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کے لیے نفع مند ہوں گے، آپ کی زندگیوں کے لیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے کہ وہ مثال ہے نا کہ ایک عطار جو ہوتا ہے، جو عطر بیچتا ہے، اس کی دکان پہ اگر آپ جا کے بیٹھیں گے تو آپ اس سے عطر نہ بھی خریدیں، وہ آپ کو نہ بھی دے، لیکن آپ وہاں خوشبو سونگھتے رہیں گے اور کچھ نہ کچھ آپ کے لباس اور آپ کے پاس سے وہ خوشبوئیں جب آپ دکان سے نکلیں گی تو آئے گی۔ اسی طرح آپ کسی کوئلے کے کام کرنے والے کے پاس، یہاں پہ میں کسی پیشے کو برا نہیں کہہ رہی، صرف ایک مثال کے طور پہ بتا رہی کہ کوئی کوئلے کا کام کرنے والا ہے، آپ اس کی دکان پہ جا کے بیٹھیں گے، آپ کتنا بھی بچ بچا کے بیٹھیں، کہیں نہ کہیں کپڑوں پہ دھبا لگ جائے گا، کہیں چہرے پہ کالک، ہاتھ پہ کالک کچھ لگ جائے گی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اچھی صحبت، اچھے لوگوں کی محفل میں، دیندار لوگوں کی محفل میں بیٹھیں گے، خود بخود دل اچھائی کی طرف راغب ہوگا، اللہ کی طرف راغب ہوگا۔ تو وہ لوگ جو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور اس کے بعد اللہ کے راستے سے بھی روکا، خود تو گمراہ تھے ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور دوسروں کا گناہ بعض تو یہ تھے کہ روکتے تھے، بعض یہ کہ لیڈر بنے ہوئے تھے نا، تو بڑے بڑے ابو جہل تھے اور یہ سارے، جو یہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو ماننے ہی نہیں دیتے تھے، ان کو اپنے ساتھ ایسا وہ کر کے رکھتے تھے کہ ان کے پوزیشن اور ان کے اختیارات اور ان کے خوف سے لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف نہیں جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کا جو فساد کرتے ہیں، یہ فساد ہی ہے نا، یہ فساد تھا کہ اللہ کے دین تک لوگوں کو نہ پہنچنے دیں، اللہ کے دین پہ لوگوں کو نہ عمل کرنے دیا جائے، یہ فساد ہے۔ تو ان کے اوپر عذاب ہوگا دگنا، زد نہ ہوں، زیادہ دیں گے ہم انہیں، کتنا زیادہ ہوگا، کس کس کے حصے کا ملے گا، یہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، ابعثو، ہم اٹھائیں گے، فی کلی امتن، ہر امت میں، شہیدن، ایک گواہ، علیہم، ان پر، من انفسہم، انہی میں سے، یعنی کہ ان کے نفسوں میں سے یا انہی کے درمیان سے، انہی میں سے، جئنا بکا، اور ہم لائیں گے آپ کو، شہیدن، گواہ بنا کر، علی ہؤلاء، ان لوگوں پر، ونزلنا، اور نازل کی ہم نے، علیکا، آپ پر، الکتاب، کتاب، یعنی یہ قرآن پاک، تبیاناً، کھول کر بیان کرنے والی، لکل شیء، ہر چیز کو، وہدی و رحمہ، اور ہدایت اور رحمت، و بشریٰ، اور خوشخبری، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ پھر اب یہ آیت نمبر 84 میں جو بات تھی، اسی بات کو اللہ پاک اور مزید یہاں پہ اس کی ڈیٹیل کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، اور وہ گواہ ان میں سے ہی ہوگا۔ جیسے دنیا میں رسول جو ہے وہ انہی کے درمیان سے، انہی کے قوم میں سے جو ہے اللہ پاک جس کو منتخب کرتا ہے، جس کو چنتا ہے، اس کو رسول بناتا ہے، اسی طرح انہی میں سے وہ رسول ہوگا جو دنیا میں بھی ان کو اللہ کی دعوت دیتا رہا اور بلاتا رہا، اور قیامت کے دن وہ گواہی دے گا کہ میں نے اپنا جو کام تھا وہ پورا کیا، جو اللہ کا پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچایا۔ یعنی کوئی جو ہے لوگوں کے پاس ایکسکیوز نہیں ہوگا، کافروں کے پاس، کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، یا ہمیں تک تو یہ پیغام پہنچا نہیں تھا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہر امت میں سے اللہ پاک ایک گواہ، یعنی اس کے رسول کو وہاں اٹھائیں گے جو کہ گواہی دے گا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جو ہے وہ ان لوگوں پر، یعنی جو مکہ کے جو کفار تھے ان لوگوں پر ان کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرمائیں گے کہ میں نے تو براہ راست اللہ کی دعوت پہنچا دی تھی۔ یعنی قریش مکہ کو تو ڈائریکٹ پہنچائی ہے نا، ہم تک تو انڈائریکٹ، یعنی پہنچی تو ہم تک بھی دعوت ہے، لیکن ان کے درمیان تو آپ موجود تھے، اور آپ نے وہ دعوت جو ہے پوری منوعن ان تک پہنچا دی تھی، اور اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی، اور اس کے سلسلے میں آپ نے کئی سالوں سخت مشقت، تکلیفیں، ان کی زیادتیاں، ان کے طنز، ان کے مذاق، مشقتیں سب آپ نے برداشت کی، اور تنہائی میں، یعنی اکیلے مل کے، فردن فردن بھی لوگوں کو اللہ کی دین کی دعوت دی،
اور اجتماعی طور پہ بھی سب کو جمع کر کے بھی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. تو کسی قسم کی کوئی بھی ذرا سی بھی کوئی کوشش یا کوئی راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں تھا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ پیغام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، آپ کو گواہ بنایا جائے گا اور آپ کی امت کے لوگوں کو بھی گواہ بنایا جائے گا. کس بات کا؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ کی امت کی ذمہ داری ہے باقی لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا. اور اس سلسلے میں کوئی ایکسکیوز نہیں سنا جائے گا. جس طرح رسول نے حالات کے ناموافق ہونے کے باوجود، لوگوں کی مخالفتوں کے باوجود، لوگوں کے طنز اور تشنے اور تانے اور مذاق اور ہر چیز کو برداشت کیا، لیکن اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا. تو ہم سب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے لیول پہ رہتے ہوئے جس حد تک جو کر سکتا ہے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے. غیر مسلموں تک بھی اور مسلمانوں میں بھی جہاں پہ دیکھے کہ عقیدے کی خرابی، گمراہی یا اللہ سے دوری ہے، دین سے جو ہے ایسی باتیں جو ہیں وہ شامل ہو گئی ہیں جن کا دین سے واسطہ بھی نہیں ہے، تو ان کو بھی اصلاح کرنا محبت سے، حکمت سے، اخلاص کے ساتھ. یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے. چند لوگوں کی، چند علماء کی، چند اللہ کی راہ میں نکلنے والے، کام کرنے والے لوگوں کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس امت کا ہر فرد گواہ ہوگا. اور آپ پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پہ نازل کی ہم نے یہ کتاب، یعنی یہ قرآن پاک، جو کہ کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر چیز کو، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے ایمان لانے والوں کے لیے. ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ گمراہی سے بچنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. جو چاہتے ہیں گمراہی سے بچنا، بھٹکنا نہیں چاہتے، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور رحمت ہے اور خوشخبری ہے جنت کی. یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی اس میں جو ہے رحمت اور خوشخبری موجود ہے. تو یہ سب کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لانے والے مومنین کے لیے خوشخبری ہے نا جنت کی. اور یہ کتاب جو ہے مسلمانوں کی زندگی میں ایک بہت بڑی خوشخبری بن کر آئی ہے. خود بھی بذات خود یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہدایت کا راستہ مسلمانوں تک پہنچا ہے. ہمیں پتہ چلا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اور ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے جو ہمیں اللہ کے نزدیک کرے گا، جو ہمیں جنت کا حقدار بنائے گا. حقدار تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کتنی بھی نیکی اور کتنے بھی اچھے کام کر لیں ہمارے اعمال اس قابل ہے ہی نہیں، تو اللہ کی رحمت کا ہی آسرا ہوگا. لیکن بہرحال کوشش، وہ راستے، وہ ذریعے، وہ طریقے تو ہمیں اس کتاب سے ہی پتہ چل رہے ہیں نا. پھر اگلی آیت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اس میں امپورٹنٹ باتیں بتائی گئی ہیں اور بہت غور سے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامر، حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل اور انصاف، عدل کا اور انصاف کا، والاحسان اور احسان کا، وایتائی اور دینے کا، ذی القربیٰ رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، وینہا اور وہ روکتا ہے، عن الفحشائی بے حیائی سے، والمنکری اور برائی سے، والبغی اور زیادتی سے، یعنی دوسروں کے اوپر جو زیادتی کی جاتی ہے. یعظکم، وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یا نصیحت پکڑو. یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جمعے کے خطبے میں اس کو شامل کیا تھا، اور پڑھی جاتی ہے. یہ آج بھی جمعے کے خطبے میں یہ پڑھی جاتی ہے. یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں 3 اہم کاموں کا حکم دیا گیا ہے، اور 3 بڑی برائیوں سے روکا گیا ہے. اور 3 وہ اہم جو کام ہیں جو کرنے کے لیے کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے یہ کہ عدل کا معاملہ، یعنی عدل و انصاف کرے کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ گھر کی سطح پر ہو، چاہے کہیں نوکری کرتا ہے وہاں ہو، چاہے محلے پڑوس کا کوئی معاملہ ہو، چاہے خاندان کی کوئی بات ہو. اپنا ذاتی نفع، نقصان، دوستی، تعلق، ساری چیزیں ایک طرف، بات ہمیشہ عدل کی کرے، جو صحیح ہے، جو انصاف کی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں سب، بہت ساری برائیاں، بہت سارے معاملات میں جو خرابیاں ہیں نا، خود بخود دور ہو جائیں گی.
لیکن عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سافٹ کارنر ان لوگوں کے لیے انسان اپنے دل میں رکھتا ہے جن کے ساتھ ان کا کچھ دلی تعلق ہے، کوئی قریبی رشتہ ہے، یا جن کا کوئی احسان ہے، یا جن کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، تو ایک قدرتی طور پہ ایک ان کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے. تو جھکاؤ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں پہ معاملہ کسی فیصلے کا ہے تو عدل و انصاف سے ہی کام لینا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، عدل و انصاف. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اس کام کی تاکید کی گئی ہے وہ ہے احسان. یعنی عدل جو کہ بہت اعلیٰ الفاظ ہے، وہ تو ایک بہت بڑا، یعنی ایک سمجھیے ایک ایسا کام ہے جس کے ذریعے حقدار کو اس کا حق ملتا ہے. لیکن احسان کیا ہے؟ احسان اس سے بھی اعلیٰ اور رفیع عمل ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیں. کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، آپ اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ بھلائی کریں. کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی، آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں. یہ سب کیا ہے؟ یہ احسان ہے. اور پھر تیسرا جو ہے، اللہ تعالیٰ ہم پڑھ چکے ہیں نا سورہ آل عمران میں بھی تھا کہ محسنین کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے. پھر تیسرا حکم ہے قرابت داروں کے حقوق کا خیال رکھنا، یعنی ان سے حسن سلوک سے پیش آنا، صلہ رحمی کے تقاضے پورے کرنا، اور ان کی ضرورت کے وقت ان کے چاہے مالی ہو یا اور کسی طرح فزیکلی ضرورت ہو ان کو، تو ان کا ساتھ دینا، ان کو اولیت دینا، ان کی مدد کرنا. یہ 3 احکام ان اعمال کے بارے میں ہیں جن کی بیس پر ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. تو اس لیے ان تینوں کاموں کی بہت بڑی بہت اہمیت ہے، اور اس کے لیے اسی لیے یہاں پر اللہ پاک نے ایک آیت ہے جس میں کہ یہ مختصراً اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ ایک جامع آیت ہے جس میں 3 اہم کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو جہاں پر دیکھیں عدل ہوگا وہاں پر معاشرتی اور اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ کم سے کم ہوتی جائیں گی. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اتنی برائیاں کیوں پھیل رہی ہیں، اتنے جرائم کیوں عام ہو رہے ہیں؟ عدل و انصاف ختم ہو گیا ہے. مظلوموں کو ان کا حق نہیں ملتا، ظالموں کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، تو عدل تو نہیں ہوا نا یہ. پھر اسی طرح احسان کا معاملہ، نیک برتاؤ، فیاضانہ سلوک، ہمدردانہ رویہ، رواداری، خوش خلقی، درگزر، ایک دوسرے کا پاس اور لحاظ، دوسروں کو اس کے حق سے زیادہ دینا، اپنے لیے اپنے حق سے کم پر راضی ہو جانا، یہ کیا ہے؟ یہ عدل سے بھی بڑھ کر ایک چیز ہے. اور اس کی وجہ سے دیکھیں ہر فرد جو ہے اس کے دل میں دوسرے کے لیے ایک احترام، ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوگا. اور محبت اور شکر گزاری اور اخلاق اور خیر خواہی کی قدریں جس معاشرے میں موجود ہوں گی وہاں پر برائیوں اور جرائم کا خاتمہ ہوگا. اور تیسری چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی صلہ رحمی، رشتہ داروں کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان سے رشتہ قائم رکھنا، ان سے تعلق نہ توڑنا، ضرورت پڑنے پہ ان کی مدد کرنا، اور ان کی کچھ کڑوی اور بری تکلیف دہ باتوں کو بھی خوشی خوشی پی جانا اور نظر انداز کر دینا، اور ان کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرنا تاکہ معاملات اور مزید خراب نہ ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تو اس میں آتی ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذی القربہ میں یا رشتہ داروں میں ایسا بھی جو ہے وہ رشتے ایسے بھی بعض ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بیوہ بہن ہے یا یتیم بھانجے بھانجی یا بھتیجے بھتیجیاں ہیں، یا کوئی ایسے رشتے ہیں کہ بھائی کا خدا نخواستہ انتقال ہو گیا یا بہنوئی کا ہو گیا اور وہ آپ کے ظاہر قرابت دار ہیں، تو ان کا حق ہے ان کے ساتھ بڑھ کے چڑھ کے احسان کا، محبت کا، خلوص کا معاملہ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ 3 جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جن کاموں کا کرنے کا، وہ کیسے کام ہیں. اگر وہ کسی معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں آپ تصور کریں کہ اگر یہ تینوں کام لوگ کرنے لگیں، ہر گھر میں یہ تینوں کام ہونے لگیں، تو یہ معاشرہ کیا ہو جائے گا، کیا ماحول ہوگا.
اس محلے کا، اس خاندان کا، اس ملک کا، اس شہر کا کیا ماحول ہوگا، یہاں لوگ کیسے ہوں گے؟ تو یہ ایک مسلمان معاشرے کی بنیادی اساس ہیں، یہ پلرز ہیں۔ پھر 3 بھلائیوں کے مقابلے میں ساتھ ہی ساتھ اللہ نے 3 برائیوں کا بھی ذکر کیا ہے، جو کہ انفرادی حیثیت سے فرد کو اور اجتماعی حیثیت سے پورے معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں۔ پہلی چیز ہے فحشا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ۔ تو فحشا جو ہے جس کا اطلاق ہوتا ہے تمام بیہودہ اور شرمناک حرکتوں پر، ہر وہ برائی جو اپنی ذات میں نہایت ہی قبیح، بری، فحش ہو، مثلا برہنگی، یا جیسے ایسے لباس اور ایسے کپڑے کہ جن کو پہننے کے باوجود انسان جو ہے وہ عریاں نظر آئے۔ پھر نکاح کو مطلب نکاح کو امپورٹنس نہ دینا اور اس سے ہٹ کے دوستیاں اور تعلقات قائم کرنا، چوری، شراب نوشی، بھیک مانگنا، گالیاں بکنا، بد کلامی کرنا، برائیوں کو پھیلانا، مثلا کسی کے بارے میں غلط باتیں مشہور کر دینا، تہمت لگانا، بہتان لگانا، اور کسی کے چھپے ہوئے جو کچھ گناہ یا جرائم ہیں ان کی تشہیر کرنا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ برائیوں پر اکسانا۔ کس طرح اکسانا؟ اپنی باتوں سے ایسے قصے، ایسی باتیں بنا کے لوگوں میں دلچسپی پیدا کرنا، عورتوں میں یا عورتوں کے بارے میں ایسی باتیں کرنا، یا ایسے ڈرامے اور ایسی فلمیں بنانا کہ اور ان کو دیکھنے کے لیے لوگوں کو پروموٹ کرنا، عورتوں کا بن سنور کے ایسے حلیے اور لباس میں سامنے آنا کہ جس سے علل اعلان مطلب دعوت گناہ دے رہی ہوں۔ اور اسی طرح سے اسٹیج پر عورتوں کا ناچنا، گانا اور اپنے ناز و ادا کی نمائش، یہ ساری چیزیں فحشا ہیں۔ مختصر یہ کہ فحشا ہر وہ برائی ہے جو انسان کو گناہ کے راستے کی طرف ڈالے اور مزید بڑے گناہ کرنے کی طرف اور زیادہ اس کا رجحان اور اس کو رغبت دلائے۔ یعنی اگر کوئی بہت زیادہ فلمیں دیکھتا ہے، اگر کوئی بہت زیادہ گانے سنتا ہے، تو اس کا نیکسٹ اسٹیج کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ خود بھی کرنے لگے۔ پھر اس کا نیکسٹ اسٹیج کیا ہوتا ہے، اگر اس کو موقع ملتا جاتا ہے تو وہ اور آگے آگے آگے، یہاں تک کہ کوئی برائی اس کی نظر میں برائی نہیں رہتی۔ اور عمل قوم لوط اور زنا تک جو ہے وہ پھر برائیاں نہیں رہتی۔ آپ سوشل میڈیا پہ کبھی شاید آپ کی نظر سے گزرتا ہو کہ کس قسم کی پوسٹ ایک مسلمان معاشرے میں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والے لوگ جو ہیں وہ کس قسم کے اپنے جو رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اتنے سیریس ایشوز پہ، اور ان کو کتنا لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں، اور ان برائیوں کو کوئی برائی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ تو یہ ایک دن میں تو نہیں ہو جاتا نا، مستقل گناہوں اور برائیوں میں آلودہ ہوتے رہنا اور پھر ان کو برا نہ سمجھنا، اس میں جتنی ڈیپتھ میں جاتا جاتا ہے انسان اور زیادہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ پھر دوسری چیز ہے منکرات۔ منکرات کیا ہے؟ ہر وہ برائی جسے انسان جانتا ہے کہ یہ برا ہے، اور جسے ہر شریعت نے، اللہ کی جتنی شریعت ہے نا، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو، جو بھی پیغمبر لائے، ہر شریعت میں وہ چیز بری ہی ہوگی، جیسے کہ جھوٹ بولنا، جیسے کہ چوری کرنا، جیسے کہ شراب پینا۔ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں کیونکہ چینجز کر کے اس کو کچھ چیزوں کو جائز کر لیا ہے، لیکن بیسیکلی ان کی کتابوں میں بھی ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ پھر تیسری چیز ہے بغی، یعنی بغاوت یا حد سے بڑھنا، حد سے تجاوز کرنا اور زیادتی کرنا۔ تو اپنی حد سے تجاوز کرنا اور دوسروں کے حقوق کو پہ دستراز کرنا، یعنی ان کے حقوق جو ہیں ان کو پامال کرنا، ان کو ان کا حق نہ دینا، چاہے وہ خالق کے ہوں یا مخلوق کے ہوں۔ بغاوت دونوں طرح کی ہے نا، یعنی اللہ کا جو حق ہے بندوں پر وہ نہ ادا کرے، اور مخلوق کا بھی جو ہے ان کے حقوق پورے نہ کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بغی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے؟ اب یہاں دیکھیں، یہ تینوں چیزیں جو بتائی گئی ہیں یہ اپنی اپنی جگہ کتنی امپورٹنٹ ہیں، اور اللہ پاک
اس لیے اس بات کے اوپر اتنا زور یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ تاکہ تم نصیحت پکڑو، تم اس سے سبق سیکھو کہ دیکھو یہ کتنے بڑے کام ہیں جو کہ بہت معمولی شیطان کر کے دکھاتا ہے، اور انسان کیا ہے، ایک ذرا پکچر ہی تو دیکھ رہے ہیں، ایک ذرا گانا ہی تو گا لیا ہے، ایک ذرا ایسی جھوٹ بول دیا ہے، کوئی اس کی ہماری دل سے نیت تھوڑی، مذاق کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو مذاق مذاق میں اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دی، ہم تو مذاق کر رہے تھے تم برا مان گئے، یہ سب کیا ہے؟ دل دکھانا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو 3 کام جن کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور 3 کام جن سے رکنے کے لیے کہا ہے، باز آنے کے لیے کہا ہے، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر آگے ایک اور مزید اس کی وضاحت اور بھی ہے، وہ اوفو، اور پورا کرو بھی عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اذا عہدتم، جب عہد کرو تم، ولا تنقضوا، اور نہ تم توڑو، الایمان، قسموں کو، بعد توکیدها، بعد ان کے پکا کرنے کے، یعنی ان کو پکا کرنے کے بعد، وقد، حالانکہ بلا شبہ، جعلتم، بنا لیا ہے تم نے، اللہ کو، علیکم، اپنے اوپر، کفیلا، ضامن، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما تفعلون، جو تم کرتے ہو۔ اب ایک اور بہت بہت بڑا گناہ جسے کہ گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، اور وہ ہے عہد شکنی، چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہو، چاہے وہ کاروبار کے معاملے میں ہو یا شادی کے معاملے میں بھی، تو یہ ایک عہد ہی ہے نا۔ شادی کیا ہے؟ عقد کیا ہے؟ ایک گرہ ہے نا، ایک عہد ہے پختہ۔ کوئی معاہدہ ہو، کوئی لین دین کا معاملہ ہو، یا ویسے ہی گھر میں کوئی معاملہ آپس میں، خاندان میں، دوستوں میں ہو، لوگ قسمیں کھانے میں اور جھوٹ بولنے کو کوئی برائی ہی نہیں سمجھتے، اور اتنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اور جگہوں کو کیا کہوں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں یہ چیز اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس معاہدے کو، وعدے کو توڑنا، جھوٹا وعدہ کرنا، اس کو لوگ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، یہاں تک کہ اس پہ کوئی ایکسکیوز بھی نہیں کرتے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے افسوس کا معاملہ یہ ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ کے یہ باتیں کرتے ہیں، نہیں انشاءاللہ میں ضرور اس دن یہ کام کر دوں گا، ضرور آپ کے پیسے لوٹا دوں گا، ضرور آپ کا اس جگہ پہ میں پہنچ جاؤں گا، اور نہیں پہنچتے، اور آپ کو بتانے کی بھی زحمت نہیں کرتے، اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ اس حد تک جس معاشرے میں برائیاں بڑھ جائیں، وہاں بہت ضرورت ہے کہ قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قسم کھا کے لوگوں کا اعتبار حاصل کرنا کیا ہے؟ قسم حاصل کر کے لوگوں کا اعتبار حاصل کرنا یہ ہے کہ اللہ کو کفیل بنا لیا ہے، اپنے اوپر ضامن بنا لیا ہے۔ جب اللہ کی قسم کھائی ہے نا، تو پھر اب اللہ اس معاملے کا ضامن بن گیا ہے، اور قسم کو توڑنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے نام پہ تم نے جو معاہدہ کیا ہے اس کو توڑ دیا ہے۔ تو قسم اللہ کے نام کی کھائی ہوتی ہے، اور جب اس کا کوئی یعنی اس کو توڑتے ہیں تو سوچیں اس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے، جب بھی تم کوئی عہد کرو تو تم اپنی قسموں کو نہ توڑو ان کو پکا کرنے کے بعد، اس لیے کہ تم نے اللہ کو اس پہ ضامن بنا لیا ہے۔ اور دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ قسم کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل میں پہلے پڑھ چکے ہیں، تو یہاں مختصر نہیں بتاؤں گی، کہ سب سے بڑی بات دیکھیں یہ ہوتی ہے کہ جب انسان قسم کھاتا ہے تو دوسرے انسان کو اس سے امید ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کو پورا کرے گا، اس وعدے کو پورا کرے گا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے چالاک اور بڑے سمارٹ تھے، ہم نے تو ایسی بات کی اور ہم نے اس وقت اپنی جان بچا لی، بعد میں دیکھا جائے گا کون پورا کرتا ہے، تو اللہ دیکھے گا۔ تو آپ دیکھیے، ہر معاہدہ دراصل معاہدہ کرنے والے شخص کی یا قوم کی اخلاق کی اور دیانت کی آزمائش ہے، اور جو لوگ اس آزمائش میں ناکام ہوں گے وہ اللہ کی عدالت میں مواخذے سے نہیں بچ سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم جو بھی کرتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو، تم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، لوگوں کو تو یہ بات کہہ سکتے ہو کہ میں نے بڑی اسمارٹنس دکھائی اور میں نے بڑی چالاکی سے کام کیا، لیکن اللہ کے پاس کیا جواب دو گے؟ اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ کس طرح اپنی جھوٹی قسموں کا ازالہ کرو گے؟ بات بات پہ جھوٹ بولنا
عادت بن جاتی ہے بعض لوگوں کی. خاص طور سے آپ دیکھیں کہ جو لوگ دکانوں پہ یا پلمبر ہیں، الیکٹریشین ہیں، یا ڈیلر ہیں، یا اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، یا دکاندار ہیں، یہ ان لوگوں کو تو لگتا ہے کہ ان کی نظر میں بات کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. کل آتا ہوں میں، ابھی یہ کرتا ہوں میں، صبح آپ کا کام ہو جائے گا، کل آپ کو پیسے پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں. تو کسی بھی قسم کا معاہدہ ہو، چاہے وہ آپس میں دو لوگوں کا ہو، کمپنیوں کا ہو، ملکوں کا ہو، کسی بھی موقع پہ جو ہے نا وہ اپنے وعدے کو توڑنا جو ہے نا وہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی مثال کس طرح کی ہے. وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ کلتی اس عورت کی طرح نقدت جو توڑ دے غزلہا سوت اپنا من بعدی بعد قوتن مضبوط ہونے کے. مضبوط یعنی مضبوط ہونے کے یعنی مضبوطی سے کاٹنے کے. انکاسا ٹکڑے ٹکڑے. تتخذونا ایمانکم، تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو دخلن بہانہ، فریب یا دھوکہ دینے کا بہانہ ذریعہ، بینکم آپس میں، ان تکونا کہ ہو، امتن ایک جماعت یا ایک گروہ، یا وہ اربا زیادہ بڑھی ہوئی مال میں، من امتن دوسری جماعت سے یا دوسرے گروہ سے. انما بے شک یبلوکم آزماتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ بھی ساتھ اس کے، ولا یبینن، اور البتہ وہ ضرور بیان کرے گا، ضرور واضح کرے گا، ضرور بیان کرے گا، لکم تمہارے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، ما کنتم جو تھے تم، فیہی اس میں، تختلفون تم اختلاف کرتے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے عہد کو، کسی سے وعدہ کیا اور اس کو توڑتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ اس عورت کی، مکہ میں بتایا جاتا ہے کہ مکہ میں ایک عورت رہتی تھی جو کہ بیچاری دماغی طور پہ صحیح نہیں تھی. وہ کیا کرتی تھی، صبح سے بیٹھتی تھی، سارا دن بیٹھ کے جو وہ اس کو سوت کاٹتے ہیں نا، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے شاید، وہ ہاتھ سے پہلے ایک ہوتی تھی چرخی سی ہوتی تھی، اس کو چلاتے تھے، اور روئی کا ایک ہوتا تھا بنڈل سا، اس کو ہاتھ سے پتلا کر کے اس کے اوپر چلاتے جاتے تھے، اور وہ سوت ایک مضبوط ڈوری کی طرح سے وہ بنتا جاتا تھا. تو وہ شام تک بیٹھ کے یہی کام کرتی تھی، اور شام کو اس کو جتنا بن گیا ہوتا تھا اس کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے کر دیتی تھی، کیونکہ دماغی طور پہ صحیح نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تمہاری مثال تو ان لوگوں کی جیسی ہے، اس عورت کی جیسی ہے کہ جو سارا دن بیٹھ کے مضبوطی سے سوت کاٹتی ہے اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. اسی طرح اس عورت کی طرح ہی، کیا تم بھی دماغی طور پہ پاگل ہو جو تم کیا کرتے ہو، اپنی قسموں کو دوسروں کو دھوکہ دینے کا، فریب دینے کا ذریعہ بنا لیتے ہو. یعنی آپس میں ایک دوسرے سے قسمیں کرتے ہو، معاہدے کرتے ہو، چاہے کسی بھی قسم کی قسم ہو، چاہے کوئی کاروباری معاہدہ ہو، شادی کا بندھن ہو، عہد ہو، یا کوئی اور قسم ہو آپس میں کھائی ہوئی، اس کو تم جب توڑتے ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک مضبوط سوت تھا جس کو تم نے توڑ دیا. اور تمہارا اس سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھاتے ہو نا. بعض دفعہ تم اس لیے کھاتے ہو کہ اپنے آپ کو بھاری رکھنے کے لیے، کہ ایک جماعت جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے دوسری جماعت سے مال میں، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے کے خوف سے، ڈر سے کہ یہ ہمیں کہیں نقصان نہ پہنچا دے، اس کی شرائط پہ معاہدہ کر لیا، اس کی شرائط پہ سودا طے کر لیا، لیکن نیت دھوکہ دینے کی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک کیس ہوا ہے جو میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ کسی نے کیا کیا کہ سامان منگوایا، پینلز منگوائے نا، اور آگے ڈیل کر لی ان سے، انہوں نے پیمنٹ کر دی، اس نے سامان بھی سپلائی کر دیا، 75% تک سامان سپلائی کر دیا. بہت بڑا ایک ٹھیکہ تھا، بہت بڑا پروجیکٹ تھا. اب باقی کا جو رہ گیا تھا تو وہ 2 دن بعد دے دوں گا، 1 ہفتے بعد دے دوں گا، 1-2 ہفتے تک وہ یہ کرتا رہا. ظاہر ہے دوسرا آدمی غصے میں آ گیا کہ تم نے بھائی جو معاہدہ کیا اس ٹائم پہ ہمیں نہیں ملا ہے، ہمیں کہیں سے بھی کر کے دو. اچھا، اس نے کیا کیا کہ وہ آدمی غائب ہو گیا. اب وہ کیا کہے گا کہ میں دیکھا کتنا اسمارٹ، کتنا ہوتا، میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، میں کیا کرتا، مجھے مل ہی نہیں رہا تھا مال، تو یہ تم میرے پیچھے پڑے ہوئے، میں کیا کرتا، میں اس لیے میں چلا گیا کہیں اور. اب اس کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا اور وصولنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. تو اس سے کیا ہوا
کہ وہ جب اس نے یہ دیکھا اس کی اس روش سے دوسرے جو اس طرح کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی اعتبار ختم ہو جاتا ہے. اب وہ کمپنی جس نے اس سے کی تھی ایک ڈیل وہ اب کسی اور سے کرے گی تو وہ قدم قدم پہ اس پہ شک کرے گی، چاہے وہ بے ایمان نہ ہو، چاہے وہ وقت پہ سب کچھ دینے والے ہوں، لیکن ان کا اعتبار ایک ڈگمگا گیا نا. تو اسی طرح بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا فریق جو ہے مالی طور پہ یا کسی اور طرح سے حیثیت میں مرتبے میں اتنا پاورفل ہے کہ ہم اس سے نہیں کر سکتے پنگا، تو معاہدہ کر لو ابھی اس سے. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا اور آپ لوگ ویسے بھی اسلامیات وغیرہ میں پڑھتے آئے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا تو اس کی شرائط جو تھیں، اس کی بعض شرائط جو تھیں، اس سے مسلمانوں کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، یہ جس میں ہماری ذلت ہے. جس میں سے ایک یہ شرط تھی کہ مکے سے اگر کوئی مدینے آ جائے گا وہاں سے پناہ لینے کے لیے تو اسے مکے والوں کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن اگر مدینے سے کوئی مکہ جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. تو عام طور پہ میوچل شرائط ہوتی ہے نا کہ اگر یہاں سے کوئی جائے گا تو بھی واپس کر دیا جائے گا، اور ملکوں کے درمیان جیسے معاہدہ ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا کہ یہاں سے اگر کوئی بارڈر کراس کر کے آ گیا تو ان کی حکومت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اگر دوسری طرف سے آتا ہے تو ان کی حکومت کے حوالے کر دیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے وہ حالات مشکل تھے، اور اس میں ایک صحابی جو تھے وہ وہاں سے کسی طرح مکے سے بھاگ کے پناہ لینے کے لیے کسی طرح بیچارے اپنی جان بچا کے مدینے پہنچے، اور وہ لوگ آگے مکے سے ان کا کہ بھئی ہمارے یہاں سے یہ آدمی آیا ہے اس کو واپس کریں. تو مسلمان اس حق میں نہیں تھے کہ اس کو ان کے حوالے کیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے وہ لوگ اس کے ساتھ ظلم کریں گے، اس کو پریشان کریں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری کی، آپ نے اس کی شرائط کو نہیں توڑا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ان کو جب لے جا رہے تھے تو راستے میں وہ ان سے کسی طرح سے لڑ کے یا کسی طرح سے ان کے قید سے نکل کر بھاگ گئے، اور انہوں نے پھر دوبارہ وہ مدینے بھی نہیں آئے، بلکہ وہ مدینے کے پاس ہی ایک ایریا تھا وہاں پر انہوں نے پناہ لی، اور مکے سے پھر جو بھی لوگ بھاگ کر آ رہے تھے پناہ لینے کے لیے وہ ان کو پناہ دے دیتے تھے، مدینے نہیں جانے دیتے تھے. اور آزاد اپنا ایک انہوں نے وہاں پر ایک گروپ ایک وہ بنا لیا، اور جو قافلہ مکے سے آنے والے لوگوں کا وہاں سے گزرتا تھا ان کو لوٹتے تھے اور مارتے تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ خود ذلیل ہو کر آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کو اپنے پاس بلا لیجئے، ہم اس شرط کو واپس لیتے ہیں. دیکھیں جب کوئی عہد کی پاسداری کرتا ہے تو اس کی مدد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے فیصلے تھے، ان کے جو انہوں نے جو بات کی بہت زیادہ ہے. ہم سے عقل، سمجھ، حکمت اور ایمان ہر چیز میں ان کا درجہ کہیں ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. لیکن ہمیں انہوں نے کیا سبق سکھایا کہ بظاہر وہ شرائط مشکل بھی لگیں لیکن اگر تم نے کر لی ہیں تو ان کو پورا کرو. پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی اپنے سے کمزور کو بیوقوف بنانے کے لیے بھی کوئی وعدہ کوئی معاہدہ کر لیا جاتا ہے جبکہ نیت اس کو پورا کرنے کی نہیں ہوتی. تو دونوں صورتوں میں یہ بات جو ہے نا یہ سخت ترین گناہ ہے اور بہت بری بات ہے. بے شک آزماتا ہے تمہیں اللہ ساتھ اس کے، یعنی اس بات سے اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے کہ کہاں پہ تم کمزور ہو اور کہاں پہ تم صاحب اختیار ہو، اور دونوں جگہ پر تم اپنی زبان کی کس طرح پاسداری کرتے ہو. اور قیامت کے دن وہ ضرور البتہ ضرور لَيُبَيِّنَنَّ لام بھی تاکیدی اور تشدید مشدد نون جہاں پر ہوتا ہے اس کا بھی مطلب ہوتا ہے تاکید، ڈبل تاکید، کہ ضرور ضرور اللہ تعالیٰ واضح کرے گا، بیان کرے گا. قیامت کے دن یہ سب باتیں تمہارے سامنے پیش کرے گا، بیان کرے گا کہ جو تم جس میں اختلاف کرتے ہو نا دنیا میں، اس میں تم اپنی بہانے بازیاں بنا لیتے ہو کہ بھئی اس وجہ سے میں نے تو یہ کیا تھا اور ان کو کیا فرق پڑتا ہے، میں نے تو اس طرح کر لیا، میں تو بڑی اپنی عقل سے یہ کام کر لیا. اس دن یہ باتیں کرنا قیامت کے دن جب اللہ تمہارے سامنے یہ باتیں بیان فرمائے گا. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ، البتہ وہ بنا دیتا تمہیں امتم واحدتم، ایک امت، تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَكِنْ، اور لیکن، يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، وہ گمراہ کرتا ہے
جسے وہ چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ، اور البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے، اما کنتم، اس کے بارے میں جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب صاحب ایمان ہوتے۔ یہ بات بہت دفعہ پہلے ڈسکس ہو چکی ہے، اس لیے اس کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گی۔ تو اللہ چاہتا تو سب مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا نا۔ آخر پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، ہر یہ ساری مخلوق جو اللہ کی ہے وہ سب اللہ کی تابع ہے، اللہ کی فرما بردار ہے، جیسا اللہ نے ان کو حکم دیا ویسے ہی کرتے ہیں۔ ایک انسان کو ہی اختیار دیا ہے نا اپنی مرضی کا، چاہتا تو ان کو بھی نہ دیتا، وہ بھی سب مسلمان تو اللہ کی حمد و ثنائی کر رہے ہوتے۔ لیکن دنیا بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ آزمائشی، اسی لیے کہ اختیار دے کے ہی تو پوچھ ہوگی نا، ان سے تو کوئی پوچھ نہیں ہوگی کیونکہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ جسے وہ چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے، یعنی جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اور جو اللہ کی یعنی جو اللہ کی بات ہے، اللہ کے جو آیات ہیں ان کی طرف دھیان دیتا ہے، ان کو ہی ہدایت ملتی ہے۔ اور جو اس سے لاپرواہی برتتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہمیں بھی اللہ دے گا تو ہم بھی سدھر جائیں گے، وہ پھر گمراہی رہتے ہیں۔ اور وہ قیامت کے دن تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے ہی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور ایسے ہی تم کہہ دو کہ جی ہمیں تو صحیح سے پتہ ہی نہیں تھا، یا ہم تو کرنے والے تھے، ابھی ہم مہلت نہیں ملی۔ البتہ تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ اللہ کو پتہ ہے تمہارے پاس کتنی مہلت تھی، تمہارے پاس کتاب تھی، تم نے اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بناؤ، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخل دینے والے یا دھوکہ دینے والی، بینکم، آپس میں، فتزل، تو پھسل جائے گا، قدم قدم، بعد ثبوتہا، بات اس کے جم جانے کے، وتذوقوا، اور تم چکھو گے، السوء، برائی، بما، بوجہ اس کے، صدت تم جو تم نے، بما، بوجہ اس کے جو، صدت تم، روکا تم نے، ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، عذاب النظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ اب ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ جو تم اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہو نا، ایک بہت ہی جو سمپل سی بات ہے وہ یہ، جسے کہ کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اپنا سودا بیچنے کے لیے، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ سبزی ہو، چاہے وہ کوئی بھی سامان ہو، بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ جی ہمیں تو خود اتنے کا پڑا ہے، اس کی قسم ہم تو خود اتنے کا لائے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے اس جھوٹی قسمیں، جھوٹی باتیں کرنے کی وجہ سے اگر کوئی نقصان اٹھا کے اور تمہارے رویے کو دیکھ کے تم دین سے بدل ہو جاتا ہے، یعنی کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس راستے کی طرف آنا چاہتا ہے، لیکن وہ کسی مسلمان سے ایسا دھوکہ کھاتا ہے، یا وہ کسی مسلمان کو ایسی دھوکے بازی کی حرکت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور وہ بدل ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ سکھاتا ہے ان کا دین، اور ان کے دین میں یہ باتیں ہیں، تو اس کے بدل ہونے کا، اس راستے سے روکے جانے کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ تو مسلمانوں کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ان کو دیکھ کر کوئی شخص اسلام کی راستے کی طرف آ رہا ہے لیکن صرف عہد شکنی، جھوٹ، دھوکہ دیکھ کر وہ اہل ایمان سے بدل ہو جاتا ہے اور ایمان لانے والوں میں شامل نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے بھی ہوگا تو اس کو اس کے حصے کا بھی گناہ، اس کو روکنے کا بھی، جیسے پہلے پڑھا ہے نا ابھی ہم نے، تو اس کو اس راستے سے روکنے کا بھی گناہ اس کو ہی ملے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور تمہارے لیے عذاب ہے بہت بڑا، یعنی بہت بڑا عذاب ہوگا کہ ایک تو خود جھوٹ بول رہے ہو اس کا عذاب ہے، پھر دوسرے تمہیں دیکھ کے بدل ہو کے اللہ کے راستے سے رک گئے۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم بیچو، بِعَہْدِ اللَّهِ، اللہ کے عہد کو، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت کے عوض، انما، بے شک جو، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں کھا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کے نام کو مت بیچو، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سودا سامان نہ بیچو، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کے اللہ کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، تھوڑے سے فائدے کے لیے، تھوڑی سی شہرت کے لیے، تھوڑی سی یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ چھوٹے چھوٹے اپنے کلپس ڈالنے کے لیے جھوٹی سچی باتیں گڑھ کے اللہ کے نام پہ مت بیچو۔
دنیاوی فائدے کچھ بھی نہیں ہیں، بہت تھوڑی قیمت ہے. اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہے، بہت بہتر ہے. اور وہ اگر حاصل ہو جائے کسی کو تو یہ دنیا کی، پوری دنیا کی دولت بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے. کاش تم اس کا علم رکھتے. ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے، ینفدو، ختم ہو جائے گا. وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے، الَّذِينَ صَبَرُوا، ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا. اجرہم، اجر ان کا، بِأَحْسَنِ، ساتھ بہترین کے، ما کانوا یعملون، وہ ما جو کانوا یعملون وہ عمل کرتے تھے. من عمل صالحا، جس نے عمل کیا نیک یا اچھا، من ذکرن، خواہ کوئی مرد ہو، او انسا یا عورت، وہوا مومن، جبکہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ، بس البتہ ہم ضرور زندگی دیں گے اسے، حیاتاً طیبہ، زندگی پاکیزہ. ولنجزینہم، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے انہیں، اجرہم، ان کا اجر، بیاسنی، ساتھ بہترین کے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے. تو سب سے پہلے بات یہ کہ جس طرح انسان فانی ہے اور ایک دن ختم ہو جانا ہے، اسی طرح جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس انسان کی آنکھیں بند ہوتے ہی جو کچھ بھی اس کا ہے وہ اس کا نہیں رہے گا. اور ویسے بھی دنیا میں جو کچھ بھی اسے حاصل ہے وہ بھی ختم ہوتا جاتا ہے. آپ کتنا بھی سنبھال کے رکھیں، کوئی اچھا کپڑا ہے، کوئی اچھا پرفیوم ہے، کوئی اچھی اور چیز ہے تو آپ کو جو بڑی عزیز ہے، لیکن ایک دن وہ ختم ہی ہو جاتی ہے نا. تو جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے، کیونکہ انسان خود ہی بھی ختم ہونے والا ہے. اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اللہ کی ذات کے سوا اور کچھ بھی باقی نہیں بچے گا نا. تو اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. تو اللہ پاک کی ذات سے جو اجر و ثواب، انعامات، خیر، بھلائی، جو کچھ بھی جڑی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اس لالچ میں مت آؤ کہ یہ عارضی چیزوں کے لالچ میں ان چیزوں کو کھو دو جو کہ ہمیشہ 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 قائم رہیں گی. ان چیزوں کے حصول جو ہے نا اس کو اپنا مقصد بناؤ، اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ضرور اجر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ساتھ بہترین کے، جو وہ عمل کرتے تھے اس کا بہترین اجر دیں گے. اور اس میں بھی ظاہر کیٹیگریز ہے، کس کی کتنی محنت ہے، کس کی کتنی نیکی ہے، کس نے کتنا احسان کا معاملہ کیا ہے، کتنا عدل کا معاملہ کیا ہے، کتنا اللہ کا فرما بردار ہے. اس کے بھی درجے ہیں نا، نیکیوں کے بھی درجے ہیں. تو اس کے حساب سے جو اس کی نیکی ہے اس کا بہترین اس کو اجر دیا جائے گا، اتنا ہی نہیں بہترین اجر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جس نے، ایک اور بھی بات، اس کی ایک اور بھی یعنی تسلی ہے کہ اللہ پاک چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی کوئی شرط اور کوئی گارنٹی نہیں. بعض دفعہ ایسی بات ذہن میں آتی ہے نا کہ بھئی مردوں کو جو سہولتیں ہیں، جو آسانیاں ہیں وہ ہمیں نہیں ہیں. ہم مہینے میں ہی ایک ہفتے ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز بھی نہیں پڑھ پاتے، یا مرد جو ہے مسجد جاتے ہیں، ہم تو گھر میں پڑھتے ہیں. تو یاد رکھیں جو مرد مسجد میں جاتے ہیں وہی اجر و ثواب اس عورت کو ملتا ہے جو گھر میں اپنے اندر کی طرف، جتنا اندر کمرہ ہوگا اور کونا ہوگا وہاں پہ وہ نماز پڑھے گی، شوہر کی فرما بردار ہوگی، اور سب ہر طرح سے، جس طرح سے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوگی اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوگی، اللہ کی فرما بردار ہوگی، عبادت گزار ہوگی، وہ عورت بھی اتنے ہی اجر و ثواب کی، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کی حقدار بن جائے. نیکی کے موقع اللہ نے دونوں کو دیے ہوئے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. اگر مرد کو یہ دیے تو عورت کو جو کچھ دیا ہے وہ مرد کو نہیں دیا ہے. بچے کی پیدائش، بچے کو دودھ پلانا، بچے کی پرورش کرنا، اس کی اچھی تربیت کرنا، اس کو اللہ کے راستے پہ چلنے والا ایک مسلمان اچھا بنانا، یہ سارے کام مرد تو نہیں کر پاتا نا بیچارہ، وہ تو کمائی کے لیے گھر سے باہر ہوتا ہے.
تو اللہ نے دونوں کے لیے بیلنس رکھا ہے. اللہ پاک نے عورت کو بھی چانسز دیے اور مردوں کو بھی چانسز دیے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی ان مواقع سے فائدہ اٹھا کے نیک عمل کرے گا, چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو, ہم اسے ضرور دنیا میں ہم اسے ضرور دیں گے زندگی پاکیزہ, اور ان کو آخرت میں بھی ان کا بدلہ ملے گا بہترین کے ساتھ جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی دنیا میں ان کو کیا ان کا اجر ہے کہ وہ اللہ پاک ان کو پاکیزہ حیات دیں گے. پاکیزہ حیات کیا ہوتی ہے یہ بھی سمجھ لیجیے ذرا. پاکیزہ حیات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نیک مرد یا نیک عورت ہے تو وہ بڑی مالا مال ہوگی, بڑی خوشحال ہوگی, بڑی روپے کی ریل پیل اور آسائشوں سہولتوں بھری زندگی ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ کوئی شرط نہیں ہے. ہاں لیکن اس کا دل مطمئن ہوگا, اس کے دل میں سکون ہوگا, اللہ پہ توکل ہوگا, اور اس کا دل غنی ہوگا, اس میں لالچ نہیں ہوگا, وہ دنیا کے لالچ کے پھندوں میں نہیں آئے گا. یہ سب اللہ اس کو انعامات دیں گے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ نیک عمل کرنے والا ہوگا, چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو. اور اللہ پاک کی خصوصی ان کے ساتھ مدد اور رحمت ہوگی جو ان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچائے گی. اور پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بہترین ان کو اجر ملے گا ان کے تمام عمل کا جو کہ وہ دنیا میں کرتے رہے. فَإِذَا پھر جب قراتا پڑھیں آپ القرآن قرآن کو فاستعذ تو پناہ مانگیں باللہ اللہ کی من الشیطان الرجیم. جب بھی قرآن کو پڑھنے بیٹھیں, جب بھی قرآن پڑھنا شروع کریں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حالانکہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, اور کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب اللہ کی کتاب ہے تو اس میں شیطان سے پناہ کیوں مانگیں؟ اس سے تو شیطان کو خود ہی دور بھاگنا چاہیے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ شیطان نے مہلت مانگی ہے نا قیامت تک بہکانے کی, وسوسے ڈالنے کی, تو قرآن پڑھتے وقت بھی شیطان کے گمراہ کن وسوسوں سے انسان محفوظ رہے, اس لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے ہی اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کیونکہ قرآن ایسی چیز ہے کہ جس کو پڑھنے سے انسان جو ہے بے جا شکوک و شبہات سے, گمراہ کن وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے. اور قرآن اس کو صحیح بات کو سمجھنے کی اور صحیح جو ایک مومن کے لیے جو اللہ نے راستہ جو بتایا اس کو صحیح طرح دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت اس کو اسی قرآن کو پڑھ کے ملتی ہے. تو شیطان جو ہے سب سے زیادہ جس چیز سے کا دشمن ہے وہ تو یہی ہے نا کہ یہ ابن آدم جو ہے قرآن سے ہدایت نہ حاصل کرنے پائے. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان اس کتاب یعنی قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان اسے بہکانے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے سے اور اس ہر ممکن کوشش کرتا ہے, اور اس سے جو فہم, جو سمجھ, جو قرآن کا شعور اسے حاصل ہوتا ہے اس میں مختلف وسوسے اور شکوک و شبہات ڈال کے دماغ کو مختلف ڈائریکشنز میں ڈالنے کی کوشش بھی کرتا ہے. اس لیے قرآن کو شروع کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صرف زبان سے نہیں پڑھنا چاہیے, پورے شعور سے پڑھ کے اور شیطان سے پناہ مانگ کے اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھے. اور پڑھتے ہوئے بھی چوکنا رہنا چاہیے اور خدا سے مدد مانگتے رہنا چاہیے, کیونکہ جس نے اس کتاب سے ہدایت نہیں پائی پھر وہ کہیں سے بھی ہدایت نہیں پا سکے گا. اور جو اس کتاب سے گمراہی حاصل کر بیٹھا تو پھر سوچیں اس کو کون سی دنیا کی چیز ہے جو اس گمراہی سے نکالے گی, کیونکہ یہ کتابی تو ہے نا جو ہمیں گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ پاک نے بھیجی ہے. تو اس لیے اس یعنی یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ قرآن کو شروع کرتے ہوئے اللہ کی پناہ ضرور ضرور مانگنی چاہیے, شیطان سے دور رہے, اللہ پاک اس سے ہمیں محفوظ رکھ دے. کیونکہ اس قرآن میں ہی اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب سے ہی بہتوں کو اللہ نے ہدایت دکھائی کا راستہ دکھایا اور بہتوں کو گمراہ کیا.
کیسے؟ آپ دیکھیں نا، مختلف آپ کو ایسے علماء اور ایسے باتیں سننے کو ملتی ہیں جو کہ صحیح قرآن کی صحیح عکاسی نہیں کرتی. کسی آدھی آیت کا مفہوم لے کے کوئی ایک نیا حکم بنا دیا جاتا ہے، کہیں پہ قرآن کے الفاظ کو توڑ موڑ کے کوئی بات نہیں اس طرح کی جس سے لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں، گمراہ ہونے لگتے ہیں. تو وہ سب کس وجہ سے ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ یہ شیطان کے وسوسے. ورنہ کتاب تو صاف ہمارے سامنے ہے، احکامات ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ یہاں پہ آپ کی تفسیر مکمل ہوئی.